محسوس کرنی ہے. اگر آپ کو احساس نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, آگے بڑھو. اچھا میرے خیال سے ان کے 25 سیکنڈ تھے, انہوں نے مجھے دے دیا. اب میرا بس کنکلوڈنگ جو ہے ریمارکس میں دے دے. تو میرے خیال سے طاہر بھائی نے جب بات دل و نظر کی کر دی اور تیغ و تیر یا تیغ و سپر جو ہے اس سے انہوں نے بات ہٹا دی ہے, تو ٹھیک ہے. میرے خیال سے میں بھی دلیل کا ہی مطالبہ کر رہا تھا, کاش دلیل کی بات وہ کر دیتے. کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے. دیکھیں رومانٹسزم جو ہے یہ ویسٹرن اورینٹلسٹ ایک ٹرم کوائن ہوئی تھی جب انہوں نے مذہب کو ریویو اور ری اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا 17ویں 18ویں اور 19ویں صدی میں. رومانٹسزم اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اپنے عقائد اور اپنے ارد گرد سے جنونیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں, یعنی وہ جس میں رہتے ہیں اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ایک امریکن کارٹونسٹ تھا, اس کے جو کارٹون ہوتے ہیں اینیمیشن وہ بڑی پسند کی جاتی تھی نیوز پیپر میں, تو فوت ہو گیا, وہ کافی پرانی بات ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ ہر انسان اس چیز کو تو غلط کہہ سکتا ہے کہ وہ غلط ہے, مگر وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ جس چیز کو مانتا ہے وہ بھی غلط ہے. یعنی مثال کے طور پر اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو ہی تو اس کو مانتے ہیں, اگر آپ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہوتے تو اس کو مانتے نہیں. اس کا مطلب ہے انسان جس چیز کو مانتا ہے ٹھیک سمجھ کے مانتا ہے, مگر جب اس پر غلطی واضح ہوتی ہے تو اصولی طور پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اب میں نے طاہر بھائی کے سامنے کوئی تیر نہیں چلایا, کوئی تلوار, کوئی ٹینک کا گولا نہیں چلایا. میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ حدیث نہیں ہے زرد چادروں پر کوئی تعبیر والی, تعبیر الرؤیا امام ابن سیرین وہ پیش کر دے. اصل میں یہ زبان, ان کو کہتے ہیں زبان زد عام چیزیں, سن سنا کے آگے. اب امام کتنے احمدی دوست ہیں جنہوں نے امام ابن سیرین کی وہ کتاب تعبیر الرؤیا کھول کر کبھی پڑھی بھی ہے, کبھی اس عبارت کو کبھی غور سے دیکھا بھی ہے؟ کیا اس میں کوئی مرفوع سند ہے؟ کیا وہ خود امام ابن سیرین کی کتاب کی نسبت ثابت بھی ہے یا نہیں ہے, کہ ان کی کتاب بھی ہے کہ نہیں؟ کتنوں کو پتہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں رومانٹسزم. اپنے عقائد سے جنونیت سے محبت کرنا, ان کے ساتھ عقیدت وابستگی رکھنا, کیونکہ آپ اس میں پیدا ہو گئے ہیں, آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا پیدا. میں اسی لیے کہتا ہوں مسلمانوں میں بھی یہ غلطی لگی, ہندوؤں میں بھی یہ غلطی لگی, الغرض دنیا میں جتنے دھرم دین ہیں ان سب میں یہ افسوس کے ساتھ غلطی لگتی ہے کہ وہ کسی چیز کو اس لیے ٹھیک سمجھیں کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے اسلام, کمال بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اسلام کی شریعت اس کو بالغ ہونے کے بعد پابندی کرتی ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ اسلام بچوں پر نہیں تھوپا جاتا, ہوش و حواس میں آپ کی شریعت بنتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پیدائشی نہیں, ہوش و حواس کے دین کا نام ہے. تو جب تک ہمارے دوست احباب پیدائشی دین دھرم کی تحقیق کر کے علمی بنیادوں کے اوپر ان کو سمجھنا نہیں شروع کریں گے, ہم کبھی بھی اس چیز سے نکل نہیں پائیں گے. اب میں نے استقبال کا جواب دیا تھا, اس پر توجہ نہیں کی گئی. میں نے ابن مریم پر بات کی, اس پر توجہ نہیں کی گئی. اچھا, اسی طریقے سے میں نے تعبیر الرؤیا کی بات کی, اس پر توجہ نہیں کی گئی. منارہ حقیقت میں بنا, یس. مرزا صاحب نے 2 فرشتے حقیقت میں کہے, یس. حکیم نور الدین صاحب اور عبد الکریم صاحب سیالکوٹی, مانا گیا؟ نہیں. اچھا, میں نے کہا کہ زرد جو لباس ہے اس کی تعویل بیماری کے ساتھ کرنا, یہ تو خواب 1 منٹ کے لیے زرد رنگ نظر آنا, اس کو خواب میں بیماری کے طور پر 1 منٹ کے لیے مان لے کے اسی حقیقت کو لے کر چلے. کیا اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا؟ نہیں. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زرد رنگ؟ نہیں. لباس, ٹھیک ہے, اچھا, خواب تھا؟ نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد لباس پہنا؟ یس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ استعمال کیا؟ یس. اس کا مطلب حرام نہیں ہے, جو سفرہ ہے وہ حرام نہیں ہے. تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جو غلط فہمیاں, غلط العوام ہو گئی جماعت احمدیہ میں, ان کی اصلاح کی ریویو کی ضرورت ہے. اچھا, پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا دمشقی مناشر کی منارے کی حدیث جو نزول کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے زرد چادروں, پھر کیا مرزا صاحب نے اس روایت کے متعلق یہ ابتدائی طور پر نہیں کہا ہوا کہ یہ ظاہری الفاظ بھی کسی حد تک پورے ہو جائیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, الفاظ ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. تو میں جماعت احمدیہ کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں, اگر تو آپ امکانات کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے ممکنات پر کبھی بھی آپ اس پر نا امید نہ ہوئیے گا. مگر اگر آپ ذہن سازی کر کے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, تو جیسے لقمان بھائی آئے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے حوالے, طاہر بھائی نے بھی کہا کہ اللہ کے حوالے, بات آگے بڑھاتے ہیں, تو ٹھیک ہے. پھر میرے خیال سے میں بھی اجازت لیتا ہوں, شخصیات آئی ہیں, دوست احباب آئے ہیں, اگر میرے سے ریلیٹڈ کو بات ہوگی بڑا حصہ میں اس میں حاضر ہوں گا. میرے خیال سے گفتگو کو ختم کرتے ہیں, کیونکہ طاہر بھائی نے اپنا موقف رکھ دیا, میں نے اپنا رکھ دیا. جزاک اللہ.
आज ते अल्लाह दे हवाले चल रहा है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू वड़ाई साहब या रेंज साहब तुसी कराई है, वो बहुत जी खालिद जी खालिद साहब जी मेरी एक छोटी जी अर्ज है जनाब। क्योंकि तबीरां ते साडे ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ खादिम भाई खादिम भाई एक मिनट ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ सॉरी ਨਾ खादिम भाई सिर्फ एक मिनट वड़ैच साहब ने गल कर ला, वड़ैच साहब ने एक गल कर ला, सिर्फ एक गल। जी अच्छा जी वड़ैच साहब निकल जानी है। जी खादिम भाई खादिम भाई एक जी जी मिनट करो करो। अच्छा वड़ैच साहब ए मेक श्योर करना जे कि खादिम साहब मैनू मुखातब करना चाह रहे ने या नहीं, या मैनू सवाल करना चाह रहे ने या नहीं, या मेरी गल का तबसरा करना चाह रहे ने कि नहीं। वो कर रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ कर रहे ने ते फिर मैनू मौका देना जे गल दी जी बिल्कुल 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 जी 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 खादिम भाई ਮੇਰੀ अर्ज बिल्कुल सिंपल होएगी। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਅਟੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ करना, ना मेरे ते कोई करे। जी जी ये सबसे पहले। अच्छा मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ जो साहब भी जवाब देना चाहें। आपने इतनी बातें की हैं उसमें जाहिर के अल्फाज पे आपका बहुत ज़्यादा जो है ना वो जोर था। अब ये जो हदीस इमाम महदी वाली है या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के नज़ूल की है, ये आप सबसे पहले देखें कि हुजूर खिताब किन्हें फरमा रहे हैं, तो आपको नज़र आएगा कि असहाब रसूल जो उस वक़्त उनके साथी थे उन्हें फरमा रहे हैं। हुण अल्फाजां दे उत्ते रहना है ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਬ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਲਾਕ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਸਲੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। चलो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ रोशनी फरमाओ, फिर अगली गल फिर करने। जी अमर भाई जी, बहुत 3 मिनट से ही चलते हैं। हाँ 3 मिनट से चलते हैं, 1.5 मिनट छोड़ दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा सबसे पहले ये है कि इमाम महदी से मुतल्लिक रवायत नहीं है। इमाम महदी से मुतल्लिक रवायत मिर्ज़ा साहब ने कहा तमाम की तमाम ज़ईफ़ हैं, मखदूश हैं, मौजू हैं, बाहमी मुतहारिब और मुतजारिब हैं। तो इससे पता चलता है कि जमात अहमदिया को इमाम महदी के किसी किस्म के भी अकीदे पर ईमान नहीं रखना चाहिए क्योंकि ज़ईफ़ और मौजू रवायात है। नंबर 1। अच्छा एक तो ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इमाम महदी से मुतल्लिक नहीं। अब आ जाते हैं ज़ाहिरी अल्फाज ही को मानना है तो क्या करना है। ये बात याद रखनी चाहिए, ज़ाहिरी अल्फाज हकीकत को बयान करते हैं, हकीकत को, वक्त को नहीं। ये मुझे अफसोस है कि जो खादिम भाई ने बात की, मेरे सद एहतराम है, ये धोखा, ये खदशा, ये ठोकर और ये गलती अहमदी जमात के एक बड़े जमे गफीर को लगी कि उन्होंने समझा कि शायद ज़ाहिरी अल्फाज में अगर हमने तनाव पैदा करना है ना तो हम ये कह देंगे कि वहाँ तो आता है फीकुम, तुम में, तो हम ये कह देंगे वो तो सहाबा किराम में नाज़िल होना चाहिए था। फ़र्क समझना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एंड ऑफ टाइम्स की, जिसको हम कहते हैं एस्केटोलॉजी, तो एस्केटोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन पेश की है वो फ्यूचर से ताल्लुक़ रखती है। मिसाल के तौर पर आखरीन मिनहुम, ये मिनहुम में आखरीन है तो क्या जमात अहमदिया को ये लेती है कि सहाबा में से ही वो लोग होंगे? नहीं, वक्त गुजरता है, इसका मतलब है उस हकीकत को बयान किया जा रहा है। तो वापस आ जाएं, अब आपको एक नुक्ता समझना है, वो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म आखिरुज़्ज़मान, आखिर ज़मान के वक्त के वाक़यात को बयान करते हुए हकीकत बयान की। यानी आपके अव्वल मिसाल के तौर पर कुरान कहता है कि कुरान को अरबी में नाजिल किया। अब अगर ये है कि खादिम भाई के ज़ाहिरी अल्फाज को लिया जाए तो जो मुनकरीन इस्लाम हैं वो एतराज़ करते हैं कि कुरान तो आया अरबी में, ये तो गैर अरबियों का है ही नहीं क्योंकि ज़ाहिरी अल्फाज तो अरबी के हैं। इससे फिर उलमा ने ये दलाइल पकड़े हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इमीडिएट ऑडियंस थी, जो फ्रंट टियर आपका इमीडिएट ऑडियंस थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुखातिब करके हमें सुनाया करते थे। यानी जैसे कुरान सहाबा किराम के ज़माने में नाजिल हुआ, मगर क्या ये कुरान कुर्ब क़यामत तक या आखिरी इंसान तक के लिए हिदायत नहीं है? है, कैसे है? इसका मतलब है ये एक हकीकत के तौर पर है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल एक हकीकत है,
اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے زمانے کی قید نہیں لگائی گئی. اگر زمانے کی قید ہوتی تو آج ہم انتظار کیوں کر رہے ہوتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ظاہری الفاظ حقیقت کے لیے ہیں، زمانے کے لیے نہیں. مثال کے طور پر کہا جائے فیکم، مثال ایک اور لے لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت تم میں آ جائے گی 100 سال نہیں گزریں گے. وہ لوگوں نے کہا ہے، منکرین اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو کہا قیامت 100 سال میں آ جائے گی، تو قیامت تو آئی کوئی نہیں ہے، تو 1400 سال گزر گئے ہیں. تو اس میں سمجھنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بیان کی، زمانے کی قید نہیں لگائی. ٹھیک ہے، اب جن لوگوں پر جن کی موت ہو گئی ان پر قیامت آ گئی، ایسے جن کی موت ہو جائے قیامت آ جائے. اسی طریقے سے حقیقت ہے کہ نزول مسیح ہوگا، وقت کا تعین اس میں نہیں ہے. بہت شکریہ. جناب میں پھر ان کو اپنا ٹائم دیتا ہوں. اچھا ایک منٹ خادم صاحب، ایک منٹ رکے، مجھے عامر حق بھائی کا ایک وہ عامر بھائی اجازت دیں تو ایک میں مائنر کریکشن ہے. یہ جو آپ نے حدیث میں بیان کیا نا قیامت والی، یہ مرزا صاحب نے ایسے الفاظ لکھے ہیں اپنی کتاب میں، لیکن جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ اس روئے ارض پر جتنے لوگ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، ان کو موت آ جائے گی، یہ بات کی گئی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے میں دوسری بات کر رہا تھا، ساعتکم دوسری الفاظ بھائی، وہ دوسری روایت ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ خلیفہ. وہ یہ روایت نہیں ہے، وہ دوسری ہے، ساعتکم تمہاری قیامت آ جائے گی، وہ دوسرے ترک میں آتا ہے. جی خادم بھائی پلیز سوری بات کریں. جی میں نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ جو آپ نے وہ زرد چادروں 2 زرد چادروں میں وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھیں گے، تو یہ ہم مسلمان پھر وہ فرشتے بھی، اس کا مطلب ہمیں دیدار ہوگا فرشتوں کا بھی، ہم ان کا نظارہ کریں گے. ویسے تو وہ نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں نا، سوری جی مخلوق کا چیزیں، نعوذ باللہ میں غلط لفظ منہ سے نکل گیا، اللہ معاف کرے. اے آج فرشتیاں دا مسئلہ حل کر کے جانا جی. جی جزاک اللہ. اچھا خادم بھائی نے اچھے سوال پوچھے ہیں. جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی واقعے کے بیان میں حقیقت، مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو کچھ واقعات بیان کیے تو ان واقعات کی حقیقت اور چیز ہے، ان کا زمانہ اور ہے. قرآن میں کسی بھی نبی کا زمانہ نہیں بیان کیا گیا مگر واقعات بیان کیے. صحابہ کرام اس وقت موجود تھے مگر کوئی ڈیٹ نہیں ہے. اچھا اسی طرح احادیث میں اللہ کے رسول نے مستقبل کے واقعات بیان کیے، ان کی تاریخ نہیں دی. تاریخ لوگ اندازن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مرزا صاحب نے کہا کہ حدیثوں میں آیا کہ وہ 13ویں صدی میں آئے گا آخر پر اور 14ویں صدی کے سر پر. کوئی حدیث ہی نہیں ہے، دکھا دیں. اللہ کے رسول نے کبھی زمانہ نہیں دیا. خیر یہ الگ مسئلہ ہو جائے گا. خادم صاحب نے جو ابھی سوال پوچھا میں سمجھتا ہوں بہت عمدہ سوال ہے، وہ یہ کہ کیا فرشتوں کا دیدار ہم کریں گے، ایسا ہوگا؟ جی سر، مرزا صاحب کے زمانے میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھنا ہے خادم بھائی کہ ہم ہر روز فرشتوں کا دیدار کرتے ہیں. ہم نے فرشتوں کو شاید ایک ایسی مخلوق سمجھ لیا ہوا ہے کہ جو مخلوق چند اشخاص کی صورت میں اور ایک خاص انداز میں نظر آتی ہے. جو ملائکہ ہیں یہ اس سے زیادہ ہیں جس طرح ہم ان کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ مختلف جو ملائکہ کے نام لیے جاتے ہیں، یہ ملائکہ بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بڑی تعداد کے اندر ملائکہ ہیں جن کا دیدار ہم روز کرتے ہیں، روز. مثال کے طور پر مرزا صاحب نے آگ کو اور ہوا کو ملائکہ کہا ہوا ہے. کیا آگ اور ہوا کا دیدار آپ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں انرجی کی اس کیفیت میں چلی جاتی ہیں جو ہم فزیکل آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ گریوٹی جو ہے یہ ایک انرجی ہے، مگر کیا ہم اپنی بھائی میوٹ کیجیے گا، میوٹ کیجیے گا خادم بھائی. اچھا یہ جو گریوٹی ہے یا اس طرح کی دوسری پاورز ہیں، کیا ہم ان کو اپنی نیکڈ آئی سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے، مگر ان کا احساس ہوتا ہے. یہ انرجیز ایسی صورتحال میں چلی جاتی ہیں جو شکل اختیار کر جاتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا. مثال کے طور پہ مرزا صاحب نے حکیم نور الدین صاحب کو اور مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کو اپنا فرشتہ کہا ہوا ہے. کیا نور الدین صاحب کا دیدار نہیں ہوا؟ عبد الکریم صاحب کا دیدار نہیں ہوا؟ اب کہا جائے گا فرشتوں سے مراد یہاں یہ ہے، وہ جو بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ مرزا صاحب فرشتوں کا خود کشفی حالت کے اندر دیدار کیا. آپ ملفوظات اٹھائیں، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا والیوم 4 میں جو 1988 کا ایڈیشن ہے اس میں. اسی طریقے سے جو ہیں تذکرہ کے اندر جو تیسرا ایڈیشن ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ کشفی حالت میں انہوں نے اپنے بھائی کی صورت میں فرشتے کو دیکھا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے شیر علی نام کا ایک فرشتہ دیکھا تھا جو کشفی حالت کے اندر ان کو دکھائی دیا، جو جس نے اپنا نام جو ہے وہ شیر علی بیان کیا. اسی طریقے سے یہ کشفی حالت میں دکھائی دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے ملائکہ کا دیدار ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ ہو گئی مرزا صاحب کے حوالے، مگر کیا ہمارے پاس قرآن و سنہ میں دلائل موجود ہیں؟ یس.
مثال کے طور پر قرآن میں آپ کو میں ایک دلیل دیتا ہوں کہ کیا فرشتوں کا دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مختلف جو ہیں طریقے سے, ایک منٹ سوری, یہ ایک آیت میں دینے لگا ہوں تاکہ انہوں نے کہا ہے, کیا ان کا نام ہے, ایک منٹ, یہ ابراہیم سورہ, علیہ السلام. ہاں نہیں میں دینے لگا ہوں, میں آیت, مجھے پلیز آیت پڑھنے دیجیے گا. وہ آیت ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ مریم آیت نمبر 17, فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. فتمثل لہا, فتمثل کہتے ہیں تمثل یتمثل تمثلا باب تفاعل سے, اس کا مطلب ہوتا ہے فورس کے ساتھ کسی شیپ کو اختیار کرنا, باب تفاعل سے. باب تفاعل کے اندر تکلف آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی اصل شیپ نہ ہو. مثال کے طور پہ میں کوئی گیٹ اپ کروں, مثال کے طور پہ میں ہوں نارمل انسان, مگر میں پولیس کا یونیفارم پہن لوں, میں آرمی کا یونیفارم پہنوں, تو میں پریٹینڈ کروں کہ میں آرمی والا بندہ ہوں اور میں اپنا کام کر کے آ جاؤں, کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں تمثل. تمثل کہتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک اور طریقے سمجھیں, جو مورت بنائی جاتی ہے نا, مورتی پتھر سے, مٹی سے, اس کو بھی تمثل کہتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل شیپ پتھر ہوتا ہے, مٹی ہوتی ہے. مورت میں اس کو بائی فورس, بائی آرٹ, آرکیٹیکٹ اس کو ڈالا جاتا ہے. سملرلی اگر کسی چیز کی شیپ اصل کچھ اور ہو مگر اس کو فورس کے ساتھ کسی چیز میں کنورٹ کیا جائے, اس کو کہتا ہے تمثل. تو قرآن میں لفظ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی روح کو اس کی طرف بھیجا, فتمثل لہا بشرا سویا, تو وہ سیدھا بندہ بن گیا, یعنی بشر کی شکل اختیار کر گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مریم علیہ السلام نے جو آواز کو سنا تھا, بشر کی آواز کو, وہ انسان جو بنا تھا وہ اللہ کی طرف سے روح تھا. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب آ جاتے ہیں جناب بخاری شریف کے اندر. بخاری شریف میں حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں, مشہور ہے. اول اوائل حدیث میں مل اسلام, مل ایمان, مل احسان اور ما اشراط الساعہ, یہ 4 سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس شخص کو نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا, اور وہ نہ اس شخص یہاں کا لگتا تھا, اور نہ اس شخص کے چہرے پر سفر کے کوئی آثار تھے کہ چہرہ مٹی زدہ ہو جس طرح صحراؤں میں لوگوں کا ہوتا ہے. یعنی وہ وہاں کا تھا بھی نہیں اور مسافر بھی نہیں تھا, اور نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. اس شخص نے آ کر اللہ کے رسول سے سوال پوچھے. جب وہ سوال پوچھ کر چلا گیا نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول یہ کون شخص تھا, آپ سے سوال بھی پوچھتا تھا, جب آپ جواب دیتے آپ کی تصدیق بھی کرتا تھا, جیسے اس کو بھی پتہ ہے, یہ کون تھا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب وہ بشر کی شکل میں تھے, سب صحابہ نے دیکھا, دیدار کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ جو ہیں ان کا دیدار ممکن ہے. نہ صرف یہ کہ مرزا صاحب نے ان کا دیدار کیا کلیم وائز, نہ صرف یہ کہ ہم اس کا روز دیدار کرتے ہیں, نہ صرف یہ کہ اللہ کی طاقت جو ہے, اللہ کی مشیت جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ان کا دیدار کرواتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے موت کے وقت جو انسان ہے اس کو ملائکہ کا دیدار ہوتا ہے. یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب وہ ملک الموت کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ سورہ ملک کے اندر آپ کو, ایک منٹ میں نکال ہی دیتا ہوں آیت تاکہ آپ کو یہ گلہ نہ رہے. ملک الموت, ٹھیک ہے, یہ قرآن کے اندر ہوتا ہے, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اس کی تفاسیر میں بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ جو ملک الموت یا جس وقت انسان مرنے لگتا ہے اس کو ان چیزوں کا دیدار ہوتا ہے, اس کو قرب موت جو ہے نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کسی انسان کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب وہ غرغرہ موت کے اندر ہوتا ہے, جیسے فرعون تھا, کیونکہ غرغرہ موت کے اندر اس کو ملائکہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی مردہ نہیں ہوتا, زندہ ہوتا ہے, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جسے کہتے ہیں. تو اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ مر رہا ہوتا ہے, اس وقت کا کوئی ایمان نہیں ہوگا. بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ. خادم بھائی جی, میں معذرت چاہتا ہوں میں نے اگر بات لمبی کی ہو. بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اسی ماحول میں کبھی کہیں ملے تو بات کریں گے. خادم بھائی ہم اسی ماحول میں ہمیشہ ہوتی بات. اللہ خادم بھائی ایسے ہی ہوگا اللہ کے حکم سے. جزاک اللہ. اوکے, جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب. جی جی جی, جزاک اللہ وحسن الجزا. عامر صاحب میرے ایک کوسچن کو نہیں میرے ایک کوسچن کو انٹرٹین کیجیے. بریک لگانا نیچے عدنان صاحب بھی موجود ہیں. عدنان صاحب اگر آپ, اچھا, بڑیٹ صاحب چاہ رہے ہیں آج نکلنے نہ پائے. نہیں, یہ بہار آج کل مشکل نال آندی. عدنان جی آپ ہیں؟ سر کیا چل رہا ہے؟ اوکے, ٹھیک ٹھاک ہے, آپ شکر اللہ کا. سنیں کیسے اللہ کا ٹھیک ٹھاک. کوئی ہے جی انڈنچ کرنے واسطے کوئی ٹائم تھوڑا بہت؟
कर लेंगे यार जिन्नी साढ़े से थोड़ा बहुत कर लेंगे। जी अदनान भाई मुझे नहीं इल्म, अदनान भाई आपको वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से होंगे। अच्छा अदनान भाई मेरे इल्म में नहीं है कि आपने कितनी गुफ्तगू सुनी है, मैं चाहता हूं कि क्यों ना आपसे मैं सवाल करूं अगर आपकी इजाज़त हो तो, अगर चाहें तो। देखिए अमूमन तो आप इस पोजीशन में है कि आप इस सवाल किए जाएं, क्योंकि आपके दोस्त भी ये चीज़ मानते हैं कि और कि आपका कुरान हदीस के बारे में इल्म ज़्यादा है। अमूमन तो आपको दूसरों से सवाल नहीं करना चाहिए, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। हम तो यानी कि काम से नीचे से बैठ के सुनने वाले लोग हैं, आप लोगों को सुनते रहते हैं, मैं काफ़ी सुनता हूँ नीचे बैठ के। तो मेरा जो जवाब होगा बहरहाल वो सती किस्म का होगा। अगर मुझसे कहेंगे कि मैं बड़ा आपको कोई बैकग्राउंड बता के कुरान और हदीस का रेफरेंसेस दे के या हमारी कुताब के कोई रेफरेंसेस दे के ऐसे कोई जवाब दूंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे जो महदूद इल्म है सती किस्म का, जो इससे कहते हैं ना ऊपर ऊपर से, उस तरह का जो जवाब होगा वही होगा फिर मंतकी तौर पर। ठीक है तो चले, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप जर्द रंग को मुतलकन इस्लाम में हराम समझते हैं या क्या, उस बारे में आपकी राय क्या है कि जो जर्द लिबास पहनना हराम है, ये क्या है? ये ऐसी हदीस तो बहरहाल मैंने सुनी हुई है कि जर्द जो है वो कुफार का रंग है, तो इसको इस तरह के रंग को पहनने से जो है मना किया गया हदीस है, मेरे ख्याल में मैं बेहतर जानता। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा अदनान भाई, अगर यानी मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप फिर इसको कैसे हैंडल करेंगे और कैसे टैकल करेंगे अगर आपके सामने ये खबर आती है, जो कि इंशाल्लाह होगी, वो ये कि आपने ये हदीस पढ़ी कि जर्द रंग जो है वो कुफार का रंग है, हराम है। अगर मैं आपको ये खबर दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्द रंग पहना है, इस पर आपकी क्या राय होगी? देखना पड़ेगा दोनों, जिस तरह से आप लोग भी देखते हैं, उनकी ज़ईफ है कौन सी है, कौन सी ठीक है। बुखारी की ज़ईफ नहीं है, कौन सी बात पहले की थी, कौन सी बात बाद में की गई थी, चला ऐसे पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे करते हैं। मैं अदनान भाई नेक्स्ट के लिए, चूंकि आप जाहिर कर रहे हैं कि आप उसको देखकर बताएंगे, तो मैं इसलिए उतनी ही बात करता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, ज़ईफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 5851, ये किताबुल लिबास के अंदर हदीस है, बुखारी शरीफ में किताबुल लिबास, जिसका मतलब ये है कि ये हदीस ही बुखारी में उस किताब के अंदर आई है कि आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, आपका ड्रेस कोड क्या होगा। तो 5851 रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जर्द रंग पहना, इसलिए मैं जर्द रंग को पसंद करता हूँ। अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अगर जर्द रंग हराम है, कुफार का लिबास, तो ये अल्लाह के रसूल ने क्या पहना है और आप इसको कैसे तरतीब देंगे? कौन सी आप हदीस नंबर बता रहे हैं मुझे? 5851। इसको अगर आप अभी बताना चाहें अभी बता दें, देख के बताना चाहें तो, क्योंकि आपने कहा कि आप तकदीम व ताखीर देखेंगे और तत्वीक पैदा करना चाह रहे हैं, तो देख लें आप जैसे मुनासिब लगता है। बुखारी की 5851 5851 इसमें लिखा हुआ है, व अम्मा सुफरतु फ़इन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसबुगु बिहा फ़अना उहिब्बु अन असबुगा बिहा व अम्मल इहलालु फ़इन्नी लम अरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिल्लु हत्ता तनबइसा बिही राहिलतुहु। वो बयान फरमाते हैं कि जर्द रंग रहा, फ़इन्नी रअयतु, तो बस मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसबुगु बिहा, आप ये रंग इस्तेमाल किया करते थे और इससे दागा करते थे, यानी चढ़ाया करते थे, इस रंग को इस्तेमाल भी किया करते थे और इसको यूज़ किया। फ़अना उहिब्बु अन असबुगा बिहा, तो मैं भी पसंद करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करूँ। ये बहरहाल आप उनका साहबी का कौल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कौल तो नहीं आप बता रहे ना, वो अपनी बता रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा देखा। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल को, देखें मेरी बात सुने, जितने भी हदीसें हम तक पहुंची हैं वो डायरेक्ट अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बताई थी, उन्होंने आगे बयान की हैं, देखिए। तो सहाबा ही अल्लाह के रसूल को, एक बात है हुक्म, एक शख्सियत की ऑब्जर्वेशन, बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज को हुक्म के तौर पर मना फरमा रहे हैं, उस चीज की बहरहाल ताकीद ज्यादा मानी जाएगी बनिस्बत के एक ऐसी बात। यानी आप ये कह रहे हैं कि बुखारी की हदीस जो है वो फिर गलत है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने तो पहले कहा मैं अच्छे से देखूंगा उसको, मैं एक और तकनीक उसको मैं अच्छे से देखता हूँ अभी,
ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے کسی موقف پہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، ہمارے موقف یا ہمارے عقائد میں اس میں کوئی حرف نہیں آتا. نہیں، وہ اصل میں آپ کے آنے سے پہلے یہ ٹاپک میں بتاتا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے ٹاپک کیا چل رہا تھا جس وجہ سے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. مگر میں آپ کے سامنے ایک تطبیق رکھنے لگا ہوں، مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے یا غلط ہے نا، میری اصلاح کیجیے گا. اور تطبیق یہ ہے کہ کیا ہم زرد رنگ کی بجائے عربی زبان کے ورڈز نہ دیکھیں کہ کس چیز کو حرام کہا گیا، کس چیز کو حلال. مثال کے طور پر عربی زبان کے اندر ایک ورڈ ہے الخمر، آپ کو پتا ہوگا، جسے کہتے ہیں شراب. اور عربی زبان کے اندر ایک ورڈ ہے النبیذ، یہ بھی ایک قسم کی شراب کے طور پر بھی کئی دفعہ وائن کے طور پر بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، ایک قسم کی پارشلی جزوی طور پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح، یعنی میں آپ کو بتانے لگوں، الخمر مطلقاً حرام ہے، النبیذ حلال ہے، جب تک اس میں جو ہوتا ہے فریگمنٹیشن ہوتی ہے، جو کیمیکل لوچا چلتا ہے فوڈ کی ڈائٹری آئٹمز میں، تو فریگمنٹیشن کے بعد وہ الکوہل بن جاتی ہے. تو اسلام میں نبیذ حلال ہے، خمر حرام ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی طریق سے نکالی جاتی ہیں. نبیذ بھی نیکٹر ہے اور خمر بھی نیکٹر ہوتا ہے فروٹس کا. ٹھیک ہے، تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا میں یہ تطبیق دینے پہ، یعنی میں آپ سے اگر فریگمنٹیشن میں ورڈ چینج کر، فرمنٹیشن ورڈ ہے. تھینک یو اپنا نعیف بھائی، تھینک یو. تو جناب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمیں یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ہم اوریجنل عربک ٹیکسٹ کے اوپر غور کریں کہ اللہ کے رسول نے کس چیز کو حرام کہا، کس کو حلال کہا ہے. جیسے خمر حرام ہے، نبیذ حلال ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں محترم، سب آپ کی باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے عقائد میں اس چیز سے کیا فرق آئے گا. اگر یہ میں مان بھی ہوں کہ زرد رنگ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ قباحت نہیں ہے، اگر یہ میں چیز مان بھی لوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے یہ ہے کہ اچھا، میں بھول گیا بتانا کہ عدنان بھائی آپ کے آنے سے پہلے ایک احمدی بھائی تھے، لقمان بھائی، وہ جا چکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے سن رہے ہوں دور سے. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زرد چادریں پہن کر دمشقی منارے کے قریب شرقی، جو ڈماسکس کا شرقی منارہ ہے مسجد کا، اس کی طرف نازل ہوں گے. یہ اس لیے ٹھیک بات نہیں ہوگی عدنان بھائی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں تو زرد لباس پہننا ہی حرام ہے. تو جب لباس ہی پہننا حرام ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی تعویل ہوگی کہ یہ حقیقت میں زرد لباس نہیں پہنیں گے بلکہ اس سے مراد ہے بیماریاں دو، اوپر کی اور نیچے کی. یہ وہ کہہ رہے تھے. اب میں نے جب یہ بات سنی، میں آیا اور یہی میری انٹری کا ٹائم تھا، تو مجھے بھائی نے ریکویسٹ بھیجی، میں نے کہا یار دس از دا ٹائم، یہ تو ٹاپک بڑا مزے کا ہے. تو میں نے اس وقت یہ بات کی کہ اسلام میں تو زرد لباس حرام نہیں ہے، زعفرانی لباس حرام ہے. اب وہ مان نہیں رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں عربی زبان میں دو ورڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معصفر اور ایک ہوتا ہے صفرا. یہ دو الگ ہیں. معصفر حرام ہے، صفرا حلال ہے، مصفر حلال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عربی ورڈ ہے. تو یہ میں نے کہا، جس طرح میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ الخمر جو ہے وہ حرام ہے، النبیذ کو بھی بعض صورتوں کے اندر خمر سے تشبیہ دی جاتی ہے مگر وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے بات کی. جیسے وہ معاملہ ان کے ساتھ آپ کا سیٹل ہو گیا نا، وہ میرے ساتھ معاملہ نہیں ہے میرے لیے اتنا زیادہ. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. میں کوئی فرق ڈالتا ہے، کوئی حرف ڈالتا ہے. چلیں اب آپ کوئی، چلے میں نے تو اپنا پوچھ لیا، آپ کو پوچھنا کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ ایسی پوزیشن میں آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں. میں انشاءاللہ حاضر ہوں، میں بتا سکا تو ضرور بتاؤں گا، ورنہ میں بھی تحقیق کر کے کچھ بتا دوں گا آپ کو. جی کوئی سوال آپ کا ہو؟ اچھا، آپ پہلے تو ایک بات کلیئر کر دیں کہ جتنی بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آنے کے بارے میں یہ پیش گوئیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو آپ 100% لٹرلی مانتے ہیں یا اس میں آپ کی کچھ باتوں کی تعبیر کرتے ہیں اور کچھ باتوں کی نہیں کرتے؟ یعنی عیسیٰ، چلے میں سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیکنڈ کمنگ ہے اس حوالے سے جتنی صحیح احادیث ہیں آپ ان کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے وہ بیان کی گئی ہے، ان پہ تعویل یہی پوچھ رہے ہیں نا؟ جی، میں ان کو ایسے ہی مانتا ہوں جیسے وہ بیان کی گئی ہیں، ایسے ہی. اچھا، اب ٹھیک ہے. اب اس کا جو ہے، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا، ہاں پلیز، تو آپ نے صرف یہ نہیں کہنا کہ بھائی میں ایسے ہی مانتا ہوں، آپ نے اس کی حکمت بھی بتانی ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے. ٹھیک ہے، میں کوشش کر سکتا ہوں.
پر ہاں جی، اگر مثلا میں کہہ لیں وہ سور کو قتل کریں گے یا سوروں کو قتل کریں گے، سلیب توڑیں گے، تو اس میں آپ نے ایک تو بتانا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے ایک ورڈ ہے، اس میں پوری پکچر تو کلیئر نہیں ہوتی نا، کچھ نہ کچھ وضاحت تو آگے لوگوں کے لیے بتانی پڑتی ہے کہ بھئی کون سی سلیپ ہے، کیسی ہے، کہاں ہے، اس میں حکمت کیا ہے اس بات کو لکھنے کی. کچھ ایسا عمل بار اس میں پنہا ایسی بات ہے کہ جو لوگوں کے لیے کافی بڑا نشان اپنے اندر رکھتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا، خنزیر کو قتل کرنے کے حوالے سے آپ جاننا چاہ رہے ہیں اس کو میں کیسے سمجھتا ہوں اور اس کی حکمت کیا ہے، یہی نا؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ جو احکامات میں یا اخبار کے اندر حکمت کا تعلق ہے وہ ذاتی اور سبجیکٹیو ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ پھر اگر ذاتی یا سبجیکٹ کا تعلق آ جائے گا تو پھر آپ دوسروں پہ بھی اعتراض نہیں کر سکیں گے فرق نہیں سمجھے. ذاتی اور سبجیکٹ کرنا آپ کے لیے قابل اعتراض ہے اور آپ کا ذاتی اور سبجیکٹ چیز کرنا وہ قابل اعتراض نہیں ہے. اب فرق سمجھے. اب رکے ذرا، کیا میں اس حکمت، یہ فرق سمجھنا آپ نے، بڑا باریک نقطہ ہے عدنان بھائی، جہاں سے آپ کو ٹھوکر لگ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یا مجھے آپ کے بقول لگ رہی ہے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں. کیا میں نے یہ کہا ہے کہ میں ایسی حکمت بیان کروں گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو خنزیر کو قتل کر رہے ہیں وہ بیسیکلی قتل نہیں کر رہے، اس کو زندہ کر رہے ہیں؟ نہیں. جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا آپ کسی چیز کو ایسے مانتے ہیں، تو میں مثال کے طور پہ چلیں ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہوں؟ جی ہاں. اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ دو الگ سوال ہیں. حکمت کیا ہوگی؟ حکمت میں تلاشوں گا اس کے اندر سے، یہ فرق ہے. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خنزیر کو قتل کریں گے، میں مانتا ہوں. جی ہاں میں مانتا ہوں. اب آپ کا اگلا سوال ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، تو وہ میں بتاؤں گا. اتنی سی بات ہے. اس میں تو تعویل، یعنی اس میں آپ کی اور میری پوزیشن سیم ہی نہیں ہوئی. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پر 5 نمازیں ہیں، آپ بھی مانتے ہیں فرض ہیں مسلمان کے اوپر، میں بھی مانتا ہوں 5 نمازیں. عدنان بھائی ایسا ہی ہے نا؟ مانتے ہیں نا آپ؟ جی. ہاں، مگر 5 ہی کیوں فرض ہیں؟ اس کی حکمت آپ کی اور ہوگی، میری اور ہوگی. یہ فرق ہے. اس لیے میں نے کہا جو لاجک ہوتی ہے، ریشنل ہوتا ہے کسی خبر یا کسی ٹیچنگ کے پیچھے یا کسی انسٹرکشن کے پیچھے، وہ سبجیکٹیو ہے. اور سبجیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس کی حکمت کچھ اور بیان کروں، علماء کچھ بیان کریں. وہ تعویل نہیں ہوتی. حکمت ہوتی ہے ایکسٹرا ایڈیشنل کمنٹری ایکسپلینیشن. کیا کوئی عالم دین یہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خنزیر کو قتل نہیں کریں گے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی لکھا ہوا الفاظ ہیں، اور قباحت کیا ہے قتل کرنے میں. اگر کسی کافر کو جنگ کے میدان میں قتل کیا جا سکتا ہے، اگر کھانے کے لیے حلال جانور کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو خنزیر کو قتل کرنے میں چیخیں کس لیے ہیں؟ اچھا، ایک چیز سمجھیے، جب کہ یہ ثابت کرنا ہو، اب یہ حکمت ہے میری، کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خنزیر کو قتل کریں گے؟ یس کریں گے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے پوری اس آبادی کو جو خنزیر کو بالکل اور بالجملہ حلال سمجھ بیٹھی ہوئی ہے، اس پر قدغن لگانا. حلال جانور کو تکبیر کے بغیر، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ببلکل ٹیچنگز میں بھی حلال مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے یار، جو نوہائڈ لا ہیں ان کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کوشر. ہاں، کوشر اس کو بولا جاتا ہے. کوشر اسلامک ٹرم ہے حلال، اور جوئش ٹیکنیکل ٹرم جو بولی جاتی ہے، فقہی ٹرم جو بولی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں کوشر. تو ایک چیز سمجھنی ہے آپ نے، اگر کسی جانور کو کوشر کے اصولوں پر حلال کیا جا رہا ہے یا سلاٹر کیا جا رہا ہے، وہ حلال مانا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کو کھا سکتے ہیں. مگر اگر کسی جانور کو ہلاک کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کتے کو مارا جاتا ہے اگر وہ باولا ہو جائے یا نقصان پہنچائے، چوہے کو قتل کیا جاتا ہے اگر وہ نقصان پہنچائے، سانپ کو قتل کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ جانور حرام ہے، کھاتے نہیں ہیں. اسی طریقے پر خنزیر کو قتل کرنے کا یہ سمبل ہوگا، قتل کیا جائے گا لٹرلی پریکٹیکلی، مگر کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لیول کے اوپر یہ ایک سمبل بن جائے گا. آج جب اے آئی کے بعد اور کیمرہ کی ٹیکنالوجی کے بعد میں دیکھتا ہوں، تو آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جب ہاتھ ملاتا ہے تو یہ سمبولک ہوتا ہے کہ جیسے دو دیشوں نے ہاتھ ملا کر دوستی کر لی ہے، ان کا الائنس ہو گیا، ڈپلومیٹک الائنس ہوا ہے. سملرلی کیمرے کے سامنے یا ویژولز جب آئیں گے، یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ویژولز جب آئیں گے
کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبر پھیلے گی کہ انہوں نے خنزیر کو قتل کر دیا ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. تو یہ حکمت ہے جو حکمت جاننے والے لوگوں کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اگر کوئی کمی رہے گی اس میں تو ضرور بتائیے گا. قتل بہرحال وہ کریں گے. اب آپ کا اصل سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہر خنزیر کو کریں گے, وہ آپ نے کیا نہیں, میں وہ توقع کر رہا تھا. ہر سلیب کو توڑیں گے یا ہر خنزیر کو کریں گے, میں وہ چاہ رہا تھا کہ آپ وہ پوچھیں مجھ سے. یہ الفاظ کی تو پہلی بات ہے, کوئی مرگر نہ تو جماعت احمدیہ میں سے ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی, نہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان ظاہری الفاظ میں سے کوئی گنجائش کون کس طرح سے کیا نکالتا ہے وہ آپ کی اپنی اپنی حکمت کے متحد ہوتا ہے. نہیں, آپ کیا مانتے ہیں کہ قتل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ قتل جسے قتل کہتے ہیں ہمارے لیے تو ظاہر سی بات ہے یہ بے معنی سا عمل ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ کسی جانور کو جس کا بظاہر کوئی ایسی کوئی پہلی بات تو یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. کوئی ایسی خدائی اس میں طاقت اور استعداد نہیں چاہیے کہ جو نشان کے طور پر لوگوں کو پیش کی جائے کہ بھائی یہ ایک شخصیت آئی ہے اور اس نے اتنا کوئی بڑا کام کر دیا. کوئی بڑا کام تو ہے ہی نہیں ہے کہ جس کو نشان کے طور پر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کوئی شخص آیا ہے. اس لیے کہ آپ خنزیر کو پہلے حرام سمجھتے ہیں. یہ ان سے پوچھے جو مسیحی ہیں, آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آئے گی پیارے بھائی. نہیں محترم, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے حرام کرا دے. مسیحی مشنریوں سے ڈیبیٹ کرنا کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں تھا جو مرزا صاحب سے پہلے کسی نے کیا نہ ہو. جی ٹھیک ہے, نہیں وہ تو تمام اس طرح سے آپ کتابیں لکھنا کوئی ایسا کارنامہ نہیں جو کوئی انسان, آج بھی انسان کتابیں لکھ رہا ہے مسیحیوں کے خلاف, ہندوؤں کے خلاف. فرق پڑ جاتا ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ عام شخص, آپ بھی مسیحیوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ بھی ہندوؤں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک عام شخص کا خنزیر کو قتل کرنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا خنزیر کو قتل کرنا اس فرق. یہ دوستو میرا پوائنٹ ہے. تھینک یو عدنان بھائی. عام شخص, تھینک یو. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک اس کو نشان کے طور پر نشانی کے طور پر پیش کرنے کی تو کوئی حکمت نہیں رہ جاتی نا. کیوں نہیں رہ جاتی؟ آپ کو کیا پتا ہے مسیحی قوم خنزیر کھا رہی ہے؟ اگر مسلمان ہیں وہ تو ویسے ہی وہ حرام کہہ دیں گے یہ چیز حرام ہے تو عیسائی مان لیں گے. وہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ایسے نشان کے طور پر ان کو پیش کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ کام کریں گے. یہ کوئی ایسا پہلی بات تو کام نہیں ہے کہ جو ہر شخص کی استطاعت سے طاقت سے باہر ہو. مجھے یہ بتائیے گا عدنان بھائی, مجھے یہ بتائیے گا, آپ تحفہ گفٹ اگر کوئی آپ کو دے تو قبول کرتے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کی فیملی, آپ کا کوئی دوست, آپ کے ابو, آپ کے بھائی کبھی آپ کو گفٹ دیا ہوگا کبھی برتھ ڈے پر, وائف ہیں, بچے ہوں گے, میرے بھتیجے ہوں گے جو آپ کے بچے ہیں, کبھی انہوں نے آپ کو گفٹ دیا ہے؟ نہیں, وہ ہم گفٹوں کی کہاں سے بات آ گئی بیچ میں؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ کو گفٹ دیا, آپ نے قبول کیا ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں, صدقہ قبول کیا کبھی آپ نے؟ عدنان بھائی کسی نے آپ کو صدقہ دیا ہو, یہ میری طرف صدقہ ہے, قبول کیا آپ نے؟ نہیں دیا کسی نے. آپ ہاں نہیں, کیونکہ آپ کو لگتا نہیں ہے نا. اور گفٹ آپ کو دیا ہوگا کیونکہ آپ اچھے فیملی اورینٹڈ بندے ہیں تو آپ کو گفٹ دیا ہوگا. اس کا مطلب ہے آپ نے, میں بتانے لگا, اس کا مطلب ہے آپ نے گفٹ قبول کیا ہے, صدقہ قبول نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی کیسے تھی حضرت سلیمان کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا, ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ صدقہ نہیں لے گا, گفٹ لے گا. تو اگر یہ ہر آدمی کر سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو صاحب حیثیت ہے اس کو صدقہ نہیں لگتا اور وہ گفٹ قبول نہیں کرتا, تو یہ ان کی نشانی کیسے تھی جس پر حضرت سلیمان ایمان لے آئے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ خاص شخص کی نشانی. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی, وہ آ کے خنزیر کو پکڑ کے قتل کریں گے, سب کہیں گے واہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. اور بھائی پورا مجموعہ ہے, اٹس لائک اے پزل. جس طرح جگسا پزل ہوتی ہے نا, اس کا ایک پرزہ بھی غائب ہو پوری تصویر نہیں بنتی, ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے پورا مقدمہ ہے جس پر وہ بیٹھیں گے. پیارے بھائی کاش سمجھیں آپ. نہیں, وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتیازی حکم دیا گیا نا, باقی انبیاء کو تو یہ حکم نہیں دیا گیا نا کہ وہ انہوں نے صدقہ قبول نہیں کرنا, ایسی بات نہیں ہے ان کے لیے. امتیازی کیسا ہوا؟ آپ بھی نہیں کر رہے, جیسے آپ نے کہا تھا یہ تو دوسرا انسان کر سکتا ہے. مجھے کوئی حکم تو نہیں دیا گیا نا کہ آپ نے قبول نہیں کرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کریں گے اللہ کی طرف سے, یہی تو فرق ہے. آپ کو حکم, لیکن یہ کوئی ایسی امتیازی بات نہیں ہے کہ جو دوسرا شخص نہیں کر سکتا یا اس پہ امتیازی بات نہیں, خاص آدمی. آپ نے خود جواب دے دیا میری طرف سے, خاص آدمی. سور کو بس قتل کر کے ایک سور کو قتل کر کے دکھا دے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے بتانا ہو کہ اس علاقے کے اندر کا پانی صاف ہے, مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں ایک علاقے میں, لوگ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں یہاں کا تو پینے کا پانی نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں آپ ایک ڈرم پانی کا پئیں گے یا ایک گلاس یا ایک گھونٹ بھی کافی ہوگا؟
हैं बोले क्या 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 पूछ रहे, क्या कुछ बातों से, टॉपिक से रिलेटेड सवाल क्या करें, क्या बात कर रहे हैं? टॉपिक से रिलेटेड इसलिए कर रहा हूं कि किसी चीज को सिंबॉलिकली पेश करने के लिए एक चीज काफी होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मुझे बताएं क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से सारे मक्का के बुत तोड़े थे? मदीना के, बताएं मुझे, अपने हाथों से तोड़े थे? नहीं, सिंबॉलिक होता है। अच्छा, फिर इन सारी पेशगोइयों में से कौन सी ऐसी पेशगोई है जो कि सिर्फ एक अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ शख्स ही कर सकता है? क्योंकि सलीब भी आम बंदा तोड़ सकता है, इम्तियाजी तो ऐसे लोगों को दिखाने के लिए सलीब भी तोड़ सकता है इंसान, सूअर को भी कत्ल कर सकता है। तो ऐसी कौन सी ऐसी खास बात है जो आम लोग देखे कि वाह जी वाह ये तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ शख्स कर सकता था? तो सोचने की बात है, तो इस्ताद नहीं है। सोचने की बात यह है कि अगर इतना सादा होता तो मिर्जा साहब ने किया क्यों नहीं? सोचिए ना जरा। किया तो है, किसने कहा नहीं किया? कहाँ, कौन सा खंजीर कत्ल किया? किया किधर है बताएं मुझे, कौन सी तस्वीर, कोई दिखाएं, किताब दिखाएं जहां लिखा हो कि उन्होंने खंजीर कत्ल किया है। भाई वो तो ऐसा लाजानी काम तो नहीं करना था ना हमें। तो एक मिनट, ये तो हर आदमी कर सकता है। अच्छा, मिर्जा साहब ने मीनारा बनाया, मिर्जा साहब ने 2 चादरों को हकीकत में पेश किया, मिर्जा साहब ने करामत व सादकीन तज़किरा व शहादतैन के अंदर 20+ निशानियां बताई कि मेरी मुशाबत तामा कैसे है। अच्छा, खंजीर भी मौजूद थे, सलीब भी मौजूद थी। अगर इतना आम काम था तो मुझे बताएं मिर्जा साहब ने अमली तौर पर किया क्यों नहीं, अगर आपको इतना सादा लग रहा है? अच्छा, लिखा हुआ है कि वो हज करेगा, लिखा हुआ है कि वो मदीना में फौत होगा, दफन होगा, ठीक है जी, लिखा हुआ है कि वो सफ़र करेगा, लिखा हुआ है कि वो जनाब जजिया को जो है मौकूफ़ करेगा, यानी जंग बंदी होगी। किधर है अमली तौर पर, किधर है? कहीं भी नहीं हुआ। मिर्जा साहब ने तो एक जंग भी नहीं लड़ी, एक फैसला भी नहीं सुनाया कि भाई आज से जंग बंद हो गई है और आज के बाद दुनिया में कोई जंग नहीं होगी और लोगों ने उनके आगे सरेंडर किया हो। कुछ भी नहीं अमली तौर पर। मिर्जा साहब ने तो इन सारी बातों की असल जो हिकमत है, असल जो तबीर है वो बताई है और उसके मुताबिक उनका सारा अमल हुआ है। आप तो उसको उस पे सारी चीज को हकीकत पर हमल करके उसकी बात की हिकमत ही खत्म कर देते हैं कि भाई एक शख्स आएगा वो इस तरह के अमल करेगा जो कि हर दूसरा शख्स कर सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ऐसा कोई इम्तियाजी बात होनी चाहिए जो को उनको ऊपर से उतरते हुए ना शख्स देखे और वो कहे वाह जी वाह ये एक नबी है जिस पे खास बात है कि भाई मैं इसको नबी कबूल। ये फर्क तब पता चलता है कि वो कहा जाता है कि एलिफेंट इन द रूम, ठीक है ना, आप उससे आंखें चुरा रहे हैं कि इतनी बड़ी हकीकत आपके सामने है कि पूरे के पूरे, जैसे, या इसकी एक और मिसाल भी आप समझ सकते हैं कि जैसे 5 अंधे लोगों को आप हाथी को हाथ लगवाएं तो वो अपने अपने हिस्से को पकड़कर उसका तबसरा देंगे, मगर जिसकी आंखें खुली होंगी वो दूर से देख के बता देगा कि ये एलिफेंट है। अंधे आदमी को नहीं पता चलता। जब एक आदमी के पास देखने वाली आंखें हों तो वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सेकंड कमिंग के हवाले से, आपने मुझसे भी क्या पूछा थोड़ी देर पहले कि क्या आप तमाम रवायतों को ठीक समझते हैं जो हैं? मैंने क्यों आपसे बार कहा था, मैंने कहा क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? उसका मतलब पता है क्या? उसका मतलब ये है कि जब मैं तमाम अहादीस सहीहा मुतल्लिक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल और आमद सानी के उनको सामने रखूंगा तो मुझे ये चीज़ फिट होती दिखाई देगी कि ये चीज़ें इस बंदे के अंदर पूरी हो रही हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ईसा यानी आज हुक्मरान किसी इलाके का इनॉग्रेशन के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो वो क्या पूरा बेसमेंट खोद के आते हैं या एक कई मारते हैं और मीडिया में खबर जाती है कि जी इनकी जो ओपनिंग सेरेमनी है या जो पहला यहाँ पर जो ब्रिक सेरेमनी है वो उस शख्स ने की। इससे पता चलता है कि ये जो सिंबॉलिक जेस्चर होते हैं या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जेस्चर होते हैं, ये इसकी बुनियाद है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों की इमामत में नमाज पढ़ के क्या तासुर देंगे? क्या अदनान साहब आप हर इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते? तो ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा क्या काम करेंगे कि जो किसी के पीछे नमाज पढ़ दी? इसमें क्या है? हर दूसरा आदमी किसी के पीछे नमाज पढ़ता है, 5 वक्त पढ़ता है। क्यों कहा गया कि वह इमामों को मिनकुम, तुम्हारा इमाम तुम में होगा और वो किसी के पीछे नमाज पढ़ेंगे? ये क्यों निशानी के तौर पर कहा? इससे पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके उम्मत मोहम्मदिया के पीछे नमाज पढ़ के मसीहियों को और अहले किताब को ये तासुर देंगे कि ये दीन सच था जो तुमने जिसको बिगाड़ दिया हुआ है। ये सिंबल है। इसी तरह खिंजीर को कत्ल करके वो ये सिंबॉलिक जेस्चर देंगे कि तुम जिस चीज को हलाल समझ के खा रहे थे ये हराम है, इसको बंद करो। सलीब जिसको तुमने समझा हुआ था कि मैं रेजरेक्ट हुआ हूं उसके ऊपर, ये खत्म करो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी क्या मतलब है कि जो अटोनमेंट के लिए आपने रिजरेक्शन का एक सहारा लिया हुआ और आपने समझा कि यीशु मसीह जो है वो आपके गुनाहों के लिए फौत हो गए हैं, लिहाजा आपकी सैल्वेशन उनमें है कि आप इस पर ईमान ले आओ, ये बात गलत है।
सलीब का तोड़ने का मतलब ये होगा कि ये वाकया हुआ ही नहीं है, सलीब पर चढ़ाया नहीं गया उनको, ये बात है, ये छोटा जेस्चर है। यानी सदियों की गलती जो है वो आलमी सतह के ऊपर क्लियर की जाएगी। ये भाई प्यारे भाई बात है अदनान भाई, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे आप। सदियों की गलती करने के लिए जब एक नबी आ चुका हुआ है जो कि तमाम अंबिया से बढ़कर है, जो खातमुन नबीयीन है, उसने तमाम अगलात जो हैं साफ़ कर दी हुई हैं, ख़त्म कर दी हुई हैं। अब उस पे तो लोग ईमान लेकर नहीं आए। आप कहते हैं कि उनको ईमान स्पेशल उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी और एक उनमें से कोई पुराना नबी ला के भेजा जाएगा और उन पे फिर हुज्जत कायम की जाएगी। तो जो लोग फोत हो गए हैं वो भी ये कहेंगे कि भाई अल्लाह भी है, तो जो स्पेशल प्रोटोकॉल हमसे बाद में आने वाले को दे रहा है और हमें ईसा अलैहिस्सलाम को उनके दरमियान आपने भेज दिया, हमें तो नहीं दिखाया आपने, हम पे भी ये हुज्जत काम कर देता, हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेकर आ जाते। ये प्रोटोकॉल उनको साफ जवाब अल्लाह ताला के सामने मिल जाएगा जाके कि भाई ये चीज़ हमें भी दिखा देता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर से भेज देता और वो हमें सारी चीज़ें बता देता कि भाई ये भी चीज़ मना है, ये भी चीज़ मना है, तो हम भी ईमान लेकर आ जाते। ऐसे देखा दिखाई से कोई ईमान लेकर आता है तो उसका तो ईमान ज़ीरो हैसियत रखता है। ऐसे तो कोई ज़ानी शराबी हर किस्म का गंदे काम करने वाला भी ईमान लेकर आ जाएगा अगर ऐसी ज़ारी बातें पूरी होने लग पड़ेंगी। और ये वैसे भी हिकमत के बरखिलाफ बात है कि एक पुराना नबी आएगा और वो जो उन लोगों उनके दरमियान जो लोग होगा उनकी सलाह के लिए होगा, और जो फोत हो जाएंगे वो बेचारे वैसे ही बगैर उसको देखे मर जाएंगे और ईमान भी नहीं लेकर आएंगे और वो जहन्नम में पड़े होंगे और वो मुफ्त के शराबी जानी ईमान ला कर जन्नत में बैठे होंगे। ऐसे थोड़ी होता है। और आप जो बातें कर रहे हैं वो वैसे भी मतलब कि कोई हैसियत नहीं है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें मना कर दी हैं और वो अभी भी नहीं मान रहे, तो अब आके वो कोई शख्सियत आएगी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बातें दोहरा देगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शरीयत बताई हुई है, उसी शरीयत को बताना है ना उनको। चाहे आप कोई अमल करके दिखाओ, चाहे ज़बानी बता दो, नबी की बात और नबी की बात एक ही वैल्यू रखती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आपने देखना है कि अदनान भाई यहाँ गलती कहाँ कर रहे हैं, ये बड़े गौर से आपने सुनना है, गौर से सुनना है गलती कहाँ हो रही है। ये जो आखिरी जुमला और स्टार्टिंग किया ना, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है कि जमात अहमदिया हमसे बात करते करते एक स्टेप पीछे चली जाती है। आपको ये तासुर मिल रहा होगा कि जैसे अदनान साहब ईसा अलैहिस्सलाम के आमद सानी का इनकार कर रहे हैं, आपको यूँ फील हो रहा होगा। पता है क्या किया इन्होंने? इन्होंने ये तासुर दिया है कि मिर्ज़ा साहब के भी आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहा है इन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। भाई मुझे भाई मैं खामोश नहीं रहा, मेरी बात सुनिए। एक मिनट अदनान भाई मैंने खामोश रहा कि उनके आने का फायदा नहीं है। भाई एक मिनट मैं बताता हूँ ना, रुके, ये मैं समझाता हूँ, रुके तो सही। अदनान भाई आपको पता है मैं खामोश क्यों था? क्योंकि कहते हैं कि जब आपका मद्दे मुकाबल गलती कर रहा हो ना उसको करने देनी चाहिए, इसलिए खामोश था। तो रुके, आप म्यूट करें, आप, मैं खामोश रहा हूँ ना प्लीज़। अच्छा, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं अगर आके उन्होंने भी वही बातें बतानी है रसूलुल्लाह ने बताई, उनके आने का फ़ायदा क्या? ये बात तो मिर्ज़ा साहब पे लगती है। इस तरह आपने ये कहा कि मिर्ज़ा साहब के आने का फ़ायदा कोई नहीं। अफसोस। खैर, हार जीत का मसला नहीं है। दान भाई एक प्यारे आदमी है, सुनना है। यहाँ दो नुक्ते हैं बड़े अहम जिनको आपने समझना है। अदनान साहब ने अपनी गुफ्तगू के इब्तिदा में और इख्तिताम में एक ब्लेंडर किया। ये बहस मेरी उस शख्स से तो बन सकती है जो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी का कायल ना हो। हाँ, मिसाल के तौर पर जवेद गामदी साहब हैं, या सर सैयद अहमदी साहब के मानने वाले, या ईसा अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग का इनकार करने वाले लोग, उनके साथ तो ये मैं बहस और मुबासा कर सकता हूँ कि इन अहादीस मुतवातिरा का और अहादीस सहिया का क्या करना है। अदनान साहब का मामला मेरे साथ ये नहीं है, लिहाजा अदनान साहब मुझे ये नहीं कह सकते कि उनके आने का फ़ायदा क्या है, वो पिछले से क्यों आएंगे, वो क्यों आ गए और वो आके क्या दोबारा बातें बताएंगे। भाई यही अकीदा तो आपका मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक है, यही अकीदा आपका ये है कि जिसका ताल्लुक मिर्ज़ा साहब से है। क्या आप ये अकीदा नहीं रखते कि मिर्ज़ा साहब आकर वही शरीयत को दोबारा नाफिज करेंगे जो रसूलुल्लाह ने की? क्या आपका अकीदा ये नहीं है कि वो बुरूज़ मोहम्मद होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या आपका अकीदा नहीं है कि वो बेसत सानी होंगे? क्या आपका ये अकीदा नहीं है कि वो वही रहमतुल लिल आलमीन और वही ख़त्मुन नबुव्वत और ख़ातमुन नबिय्यीन होंगे? क्या आपका अकीदा वो नहीं है कि उन्हें पर वही कुरान दोबारा नाजिल होगा? क्या आपका अकीदा नहीं है कि हदीस वही सही होगी जो वो बताएंगे? क्या आपका अकीदा नहीं है कि कुरान वही हकीकी होगा जो वो बताएंगे? क्या आपका अकीदा नहीं है कि वो उसी तरह हकम और अदल होंगे जैसे रसूलुल्लाह होंगे? क्या आपका अकीदा नहीं है कि अब जो जमात में आएगा वो मिर्ज़ा साहब की अताअत से आएगा? क्या आपका अकीदा नहीं है कि निजात मिर्ज़ा साहब के अंदर है जैसे रसूलुल्लाह के अंदर थी? क्या आपका अकीदा नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जो मिर्ज़ा साहब बयान करेंगे? ये है बात, समझ रहे हैं? तो कोई ये कह सकता है कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दीन आगे आना है, तो फिर मिर्ज़ा साहब के आने की ज़रूरत क्या थी? तो जो ज़रूरत आप उसमें पेश करते हैं वही ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी के हवाले से। मगर यहाँ दो नुक्ते समझना ज़रूरी हैं। मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद इस हकीकत को बरूज़ मोहम्मद की तफसील में बयान किया है। मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि अल्लाह की हिकमत का मुतालबा ये होता है कि जो कौम बिगड़ती है उसी नबी का आना बनता है। अल्लाह अकबर,
اللہ اکبر. یعنی مرزا صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ مسیحی قوم بگڑی, ان کی روحانیت نے اضطراب پیدا کیا, بے چینی پیدا کی اور مطالبہ کیا اللہ مجھے بھیج, یہ بیان کیا. اسی لیے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کیوں مجھے عیسیٰ ابن مریم بنایا گیا نا, وہ یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی قوم بگڑ گئی. اس سے پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی آنا بنتا تھا. اب اختلاف پتہ کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ حقیقی معنی میں نہیں آئیں گے, ہم کہتے ہیں کہ انہی کا آنا اس لیے بنتا ہے کیونکہ وہ حقیقی معنی میں آئیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی, ایک شخص ہے, وہ اپنی فیملی کی بقیہ جات لینے کے لیے کسی جگہ پر جاتا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ کون شخص آئے گا جس کو یہ امانت دی جائے گی. اب دوسرا شخص جا کر کہتا ہے وہ نہیں آیا, میں ان کی جگہ پر آ گیا ہوں, آپ مجھے دے دیں. تو کہا جائے گا کہ شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جو شخص آئے گا اس کو یہ امانت دی جائے گی, لہذا اسی کو دی جائے گی. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, کیا مسیحی قوم مرزا صاحب کا انتظار کر رہی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے. وہ تو اس شخص کا انتظار کر رہی ہے جو بنی اسرائیل میں آیا تھا. وہ تو اس شخص کا انتظار کر رہی ہے جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. وہ تو اس شخص کا انتظار کر رہی ہے جن کے متعلق تفاصیل موجود ہیں یروشلم کی, جن کے متعلق واقعات موجود ہیں یہودیوں کے ساتھ, وہ تو ان کا انتظار کر رہے ہیں. اب مرزا صاحب اگر آئیں گے تو وہ تو فائدہ ہی نہیں ہے, کیونکہ جب وہ مسیحیوں کو جا کے کہیں گے میں ان کی جگہ پر آیا ہوں, وہ کہیں گے آپ کا لینا, آپ کی تو حجت ہی نہیں بنتی ہمارے ساتھ, کیونکہ نہ آپ ہماری قوم کے, نہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے, نہ کوئی لینا دینا. تو یعنی یہی سوال میں اگر ٹیبل ٹرن کروں تو مرزا صاحب کو مسیحی جماعت پوچھے گی. اب ہماری طرف آ جائیں, ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا از اے بگ تھنگ, کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے ہی ایمان لا چکے ہوئے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں, نہ مسیحیوں کے لیے, نہ یہودیوں کے لیے, اور نہ ہمارے لیے کوئی چیلنج اس لیے نہیں ہوگا کہ یہودیوں پر حجت بحیثیت بنی اسرائیل کے ہو جائے گی, اور ہم پر حجت پہلے سے ہی ہے کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا ہوا ہے. ویراز اگر مرزا صاحب آئیں گے تو ہمارے لیے بھی چیلنج, یہودیوں کے لیے بھی چیلنج, مسیحیوں کے لیے بھی چیلنج, کیونکہ ہمارے ہاں کسی طرح اس طرح کا ذکر ہی نہیں ملتا کہ مرزا صاحب آئیں گے. یہ وہ چیلنجز ہیں, کاش آپ ان کی طرف توجہ کرتے. میں نے آپ سے پھر سوال کرنا ہے کہ اگر یہ عام چیز ہوتی, جو آپ اصل میں سوال آپ نے مجھ سے کیا ہوا ہے خنزیر کا قتل کرنے کا, تو میں آپ کو بتا دیا جو الفاظ ملتے ہیں وہ ملتے ہیں فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنزِيرَ. واحد کا صیغہ ہے فائل کے اعتبار سے بھی, یقتل, قتل یقتل, اس کے اندر واحد غائب مذکر کا صیغہ موجود ہے, مذکر واحد کا, جو کہ ضمیر لوٹتی ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. الخنزیر بھی واحد ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کمال بات یہ ہے کہ الخنزیر کہا گیا ہے, خنزیرہ نہیں کہا گیا, یقتل خنزیرہ, الخنزیر کہا گیا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کو جنس کے طور پر لیا جائے تو کسی ایک پر بھی, یعنی الف لام جنس کا جو ہوتا ہے وہ کسی ایک پر بھی صادق آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انسان پر موت آتی ہے تو کوئی ایک انسان بھی آپ کے سامنے مرے گا تو آپ یہ قاعدہ نکال سکتے ہیں کہ انسان پر موت آتی ہے. سملرلی اگر خنزیر کو حرام ثابت کرنا ہے تو آپ ایک خنزیر کو قتل کرو, سب کو میسج چلا جائے گا کہ خنزیر حرام ہے کیونکہ اس کو قتل کیا جاتا ہے, کھایا نہیں جاتا. اسی طریقے سے فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ میں بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, واحد کا یکسر فائل کا, اور الصلیب بھی واحد کے طور پر جس کے طور پر استعمال ہوا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک بھی صلیب توڑیں گے اس سے یہ میسج چلا جائے گا کہ صلیب کے تمام واقعات جو منسوب ان کی طرف کیے گئے بالکل غلط ہیں, جس سے ہر دو قوموں کو جواب چلا جائے گا. یہودیوں کو صلیب توڑنے سے یہ جواب جائے گا کہ تم کہتے تھے اس پہ قتل کیا, یہ تمہاری صلیب پڑی ہوئی ہے, دیکھو میں سامنے آ چکا ہوں, میں کھڑا ہوں, میں ہوں وہ شخص, میں ہوں وہ شخص جس نے صلیب توڑ دی ہے. اگر تم نے مجھے صلیب پہ قتل کیا ہوتا تو میں کہاں ہوں, پھر میں کہاں سے آیا ہوں. اور خنزیر کو اس لیے قتل کریں گے کہ مسیحی قوم کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ چیز تم پر حرام تھی, تم نے اس چیز کو شروع کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ببلکل حوالہ جات, خیر میں بہت لمبی بات کر گا, میں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو بور کر رہا ہوں, میرے خیال سے کافی ہے. عدنان بھائی کے اوپر اب ڈیمانڈ ہے عدنان بھائی سے مجھے کہ وہ پیش کریں کہ یہاں سے سارے خنزیروں کا کہاں سے نکل رہا ہے. حکمت میں نے بیان کر دی, انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا, میں حقیقی معنوں میں مانتا ہوں. یہاں لکھا ہے خنزیر کو قتل کریں گے, میں مانتا ہوں قتل کریں گے. یہاں لکھا ہے وہ صلیب کو توڑیں گے, میں مانتا ہوں صلیب کو توڑیں گے. حکمت میں نے بیان کر دی. بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ. عدنان بھائی پلیز اوور ٹو یو. آگے بات بڑھتی ہے تو بڑھاتے ہیں. بہرحال جو میں نے آپ کو زرد رنگ والا کہا ہوا ہے پلیز اس پہ بھی تحقیق کیجیے گا. جزاک اللہ. جی آگے. نہیں, میں مختصر بات کر کے میں بھی اجازت چاہوں گا. رانا صاحب بھی آئے, طاہر صاحب بھی آئے, اور مزید بات وہی آگے کریں گے. بل آپ نے جو اپنی باتوں میں کہی نا کہ چیلنج نہیں ہوگا ان کے آنے سے, نہ مسلمان پہلے انہیں مانتے ہیں
اور جو آئیں گے عیسائی وہ ان کے لیے بھی وہ وہی پرانے والے ہوں گے تو ان کے لیے بھی کوئی چیلنج نہیں ہوگا. تو یہی میرے خیال میں بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کی جو کمزوری ہے آپ کے عقائد میں سب سے صادق آتی ہے. کیونکہ جب بھی نبی آئے ہیں وہ امتحان تو ہوتا ہے. تمام جو اس وقت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اس میں امتحان ہوتا ہے. غیب کی باتیں وہ بتاتے ہیں اور تکلیفیں اور ساری چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور اس میں سے صرف جو صحیح فطرت لوگ ہیں وہ ان پہ ایمان لے کر آتے ہیں اور اکثریت ان پہ ایمان نہیں لے کر آتی. آپ کی جو چیلنج کی عدم موجودگی ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اس کا سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. تو ابھی جو لوگ مری جا رہے ہیں شرک پہ مرتے مرتے اور سور کھاتے کھاتے شراب سوال پیتے ریپیٹ کر پیتے، دیجیے گا جس کا جواب نہیں دیا وہ سوال ابھی جو لوگ مر رہے ہیں جو حضرت اچھا عیسیٰ یہ بھی علیہ نیا السلام سے سوال پہلے، ٹھیک ہے جی جی ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مرتے جا رہے ہیں، ان کو یہ سہولت کیوں نہیں میسر جو کہ اس وقت کے لوگوں کو اس وقت کے عیسائیوں کو ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سے اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو، اور وہ سب چیزیں ان کے وہی پرانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے باتیں بتائیں گے تو وہ تو آرام سے ہی مان لے آئیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اب لوگوں کو یہ صورت میسر نہیں ہوگی تو اللہ کے ہاتھ بہت بڑا ایکسکیوز ان کو مل جائے گا کہ جا کے سیدھا جا کے اللہ میاں کو یہ بتائیں گے کہ جو بعد چان والے سی سانو انہوں تو ایڈے بڑا بینیفٹ بونس ملیا سی وہ سانو کیوں نہیں ملیا، سانو بھی بونس دے دیندا تے اسی بھی ایمان لے آندے، نبی پاک تے بھی ایمان لے آندے، مسلمان بھی ہو جاندے تو سارا کچھ سیٹر ہمارا ٹھیک ہو جاتا. اور باقی آپ کے جو عقیدہ ہے نا، آپ کے عقیدے میں آپ کہتے ہیں چیلنج کسی قسم کا نہیں ہوگا، آرام سے لوگ ایمان لے آئیں گے، تو یہ چیز کبھی نہیں ہوتی. یہ تو حکمت اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، انبیاء کو آنے والے جتنے بھی انبیاء، سب سے بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اور اتنے تکالیف اور جو محدود لوگ تھے اور جو بڑے بڑے حکمران تھے ان کے خلاف تھے، اور جو کمزور غریب لوگ تھے وہ عموماً جو صحیح فطرت لوگ تھے وہ ایمان لے کر آئے. تو یہ ساری چیزیں اتنے بڑے انبیاء کے بعد آنے کے بعد ہوئیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جو اس وقت جو کوئی مسئلے ہی نہیں ہوں گے، عیسائی بھی دستی ایمان لے آئیں گے، مسلمان تو پہلے ہی مانتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے. باقی آپ بات کریں، میں نیچے بیٹھ کے آپ کو سنوں گا. ٹھیک ہے، غلطی لگی ہے دو تین چیزوں میں بتا دیتا ہوں. یہ جو آخری ہے پہلے اس کو ڈیل کرتا ہوں. غلطی لگی اس عدنان بھائی، آپ کو یہ غلطی لگی ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوگی، کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں ہوگی کفار کی طرف سے. یہ بات تو میں نے کی نہیں، آپ کو غلطی لگی ہے. میں نے یہ کہا کہ مثال کے طور پر ایک آئیڈیالوجی چیلنج ہوتی ہے ریشنل اور لاجک کے اوپر. مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ 2+2=4 ہے، کسی مائی کے لال میں دم ہی نہیں ہے کہ جو 2+2=4 کو چیلنج کر سکے، تو ابھی 5 نیچے لوگ آ جائیں گے مجھے نیچا دکھانے کے لیے میتھمیٹیکلی. اسے کہتے ہیں پھڈے بازی، پنگے بازی. میں نے جو کہا تھا نا کہ چیلنج نہیں کر، میرے جملے غور سے سنیے گا، چیلنج نہیں کر سکیں گے یا نہیں کر سکتے، یہ فرق ہے. میں نے کہا تھا مسیحیوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی، وہ چیلنج ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو، کیونکہ ایک ایسا شخص آیا ہے جو تینوں سے لنک ہے. مرزا صاحب تینوں سے لنک نہیں ہے، وہ تینوں سے لنک ہے. نمبر 1 یہودیوں مسیحیوں سے بنی اسرائیل کے ہونے کی وجہ سے لنک ہے، ہم سے بحیثیت نبی لنک ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے یہودی اور نصارہ لنک کیسے ہیں مجھے بتائیں؟ نہ ان کا بنی اسرائیل سے تعلق ہے، نہ وہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں، نہ ان کا کوئی لینا دینا ان سے. چلو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لو کہ مسلمانوں سے نکلے ہیں، مسلمان پیدا ہوئے تھے یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہا جا سکتا ہے. تو ہم پر حجت زیادہ زیادہ یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے پھر خود کو ہندوؤں کے ساتھ بھی لنک کیا، دوسروں کے ساتھ بھی لنک کیا. خیر یہ الگ ہو جائے گا. اصل سوال جو آپ کا رہ نہ جائے کہیں وہ یہ ہے، سہولت ان کو پہلوں کو یہ کیوں سہولت نہیں ملی؟ میں نے آپ کی اس بات کا جواب یہ دیا تھا کہ آپ نے ابتدا میں اور آخر میں غلطی کی. آپ یہ سوال تب رکھ پائیں گے جب آپ یہ مانتے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسری بار نہیں آئیں گے، جن کا تو یہ عقیدہ ہے نا. مثال کئی ہیں، جوید غامدی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی لوگ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے. آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ سیکنڈ کمنگ کا ذکر ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں سیکنڈ کمنگ کا ذکر ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، اس چیز کے منکر ہیں، ان کے ساتھ میں یہ بحث کر سکتا ہوں کہ پہلوں کو یہ سہولت کیوں نہ ملی، یہ دوبارہ آ جائیں گے تو وہ اگر آنا ہوتا تو یہ اتنے لمبے، یہ سوالات عقلی وہاں پر اٹھتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ عدنان بھائی جو سوالات مجھ پہ اٹھا رہے ہیں مشکل بہت پڑے گی، برابر کی چوٹ ہے. اعتراض کیجئے گا ذرا دیکھ بھال کے، یہ 1300 سالوں کے لوگوں کا کیا قصور تھا کہ وہ اس عقیدے پر مر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں اور وہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور بنی اسرائیل سے آئیں گے، اور آپ کے بقول وہ شرکیہ عقیدہ ہے. بھئی 13 صدیوں کے لوگ ختم نبوت کے قائل ہوئے، 13 صدیوں کے بڑے بڑے مجددین حیات عیسیٰ کے قائل ہوئے، 13 صدیوں کے مجددین علماء مفسرین محدثین آپ کے بقول شرکیہ عقیدے میں گئے.
حتیٰ کہ اس قدر خطرناک عقیدہ آپ کے بقول یہ ہے کہ خود مرزا صاحب بھی 50+ ایئر تک انہی عقیدوں میں جانے والے تھے، وہ تو بچ گئے، آپ کے بقول بچ گئے وہ تو، کہ بارش کی طرح وہی ہو گئی، ورنہ گئے تھے وہ کہتے رہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اس کو کذاب دجال ملعون دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، کہتے ہیں میں تو اس شخص کو نبوت کا جو مدعی دعویٰ کرتا ہے میں اس کو لعنتی سمجھتا ہوں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا میرا تو وہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہوں گے، سیاست ملکی اور اجتماعی سیاست کے لیے دوبارہ آئیں گے، دوبارہ نازل ہوں گے سیاست ملکی کے لیے۔ اب آپ ایک منٹ غور کریں عدنان بھائی، جو اعتراض آپ مجھ پہ کر رہے ہو، اگر آپ منکر ہوتے تو پھر آپ کا اعتراض بنتا تھا، آپ کا تو میرے پہ یہ اعتراض کرنا ایسے ہے کہ جماعت احمدیہ پر بمبارڈمنٹ کر دینا، خودکش حملہ۔ ان 13 صدیوں کے لوگوں کا کیا قصور تھا کہ وہ شرک کے اندر مر گئے آپ کے بقول؟ ان 13 صدیوں کے لوگوں کا کیا قصور تھا وہ حیات وفات مسیح کا مسئلہ ہی نہیں سمجھ پائے؟ ان 13 صدیوں کے لوگوں کا کیا قصور تھا جو ختم نبوت کے عقیدے پہ مر گئے نعوذ باللہ آپ کے بقول؟ تو جو جواب آپ کا ہے نا وہی ہمارا۔ اللہ کے فیصلوں میں جب ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ نبوت جاری ہے، کہتے ہیں جی، تو میں نے کہا آیا کیوں نہیں جی مرزا صاحب کے بعد، کیا حالات اور واقعات نہیں ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی۔ تو یہاں بھی ہم یہی کہیں گے اللہ کی مرضی، واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ، آگے بڑھتے ہیں، دان بھائی نے چونکہ بات کر لی، پلیز دیکھیں اگر کوئی بھائی ہیں احمدی حضرات ہیں تو میں حاضر ہوں، ورنہ مسلمان دوست بھی ماشاءاللہ احباب آ چکے ہیں، جزاک اللہ بہت شکریہ۔ عدنان بھائی جزاک اللہ، کوئی بات بری لگی ہو معذرت چاہتا ہوں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ عامر بھائی زبردست، ماشاءاللہ عامر بھائی ذرا میرا آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں یہ یہودیوں کے لیے مسیح بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح ہے نا؟ اور انہوں نے انکار کیا ان کے مسیح ہونے کا، کیونکہ ان کے جو مولوی تھے، راب تھے، وہ انہوں نے ان کو الٹی سیدھی پٹی پڑھائی کہ نہیں جناب یہ اس کے اندر مسیح کی نشانیاں نہیں ہیں، اور انہوں نے اب خیال کیا ہوا ہے کہ ہمارے بڑوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ آج تک یہودی یہی مانتے ہیں عامر بھائی؟ آج تک یہودی یہی مانتے ہیں عامر بھائی؟ اچھا، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم ساری دنیا کے سامنے جنتی پوشاک میں، جس کا کہ مرزا صاحب نے پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے اس کو تو چھوڑ دیں، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم ہم سب کا تو ہے نا یقین، اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ جنتی پوشاک میں نازل ہوں گے۔ جب جنتی پوشاک میں 2 فرشتوں کے ساتھ نازل ہو رہے ہوں گے، دنیا دیکھ رہی ہوگی، یہود کے پاس کوئی جز رہ جائے گا کہ انکار کریں؟ اب پہلے تو چلو ان کے بڑوں نے تو انکار کر دیا تھا، ابھی جو یہود چل رہے ہیں یہ تو ان کو مانتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے قتل کر دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، بلکہ اللہ نے ان کا اپنی طرف رفع کر لیا تھا۔ جب وہ نزول فرمائیں گے قرآن کی سٹیٹمنٹ سچی ثابت ہو جائے گی، سورہ نساء 157 سے لے کے 158 تک۔ عامر بھائی مزید برآں یہ جو عیسائی ہیں یہ تو آلریڈی حضرت عیسیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن غلط مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور پتہ نہیں خدا مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں۔ اور مانتے کیوں ہیں؟ کیونکہ پلوس نے ان کو وہ پٹی پڑھائی ہے، پلوس ان کو بتا کے گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نزول فرمائیں گے اور آ کے اپنے جو ان کے سو کالڈ ماننے والے ہیں ان کو بتائیں گے کہ بھائی میں تو کسی کا کفارہ شفارہ نہیں دے سکتا، ہر جان اپنے عذاب کا، اپنے اعمال کا خود ہی جواب دے گی قیامت والے دن، کوئی کسی کا اس طرح کفارہ شفارہ نہیں لی جا سکتا، اور میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اس کا بیٹا ہوں ہی نہیں، میں نے تو کبھی بھی نہیں تمہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میں نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو تم نے کیوں پلوس کی بات مان کے مجھے مان لیا؟ اب وہ لوگ جو کہ واقعی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنا سیویئر مانتے ہوں گے، جب ان کو حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ اقرار ملے گا کہ بھئی پلوس نے ان کو غلط پٹی پر چڑھایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، ان کے پاس کوئی عذر ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی بات کا انکار کریں؟ عامر بھائی نا جی نا، مسلمان تو آلریڈی ان کو مانتے ہیں، سوائے ضد کے کون سی رہ گیا جس نے حضرت عیسیٰ کو نہیں ماننا؟ یہ مجھے بتا دیں عامر بھائی، جزاک اللہ۔ وہ جو پریشانی مشکل پتہ نہیں کیا کیا وہ عدنان بھائی کر رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں۔ جی انشاءاللہ ڈار بھائی میں آپ کی بات کر کے انشاءاللہ پھر میں چاہوں گا کہ اچھا یہ شور آ رہا ہے کسی مائک سے، میرے ہی آ رہا ہے؟ ہلو، اچھا خیر، تو یہ کسی مائک سے شور آ رہا ہے،
सर आपकी तरफ से ही आ रहा है। अच्छा मेरी तरफ से ही, चलें मैं बड़ी तेजी से बात करके, मुझे ही वापस ही शोर आ रहा है। खैर डार भाई, देखें ये बात कहना कि सच्चों की मुखालफत नहीं होती या अंबिया के मुखालिफिन नहीं होते या जो हक होता है उसको रेजिस्ट नहीं किया जाता कुफार की तरफ से, हम ये बात कब कहते हैं? हम कहते हैं कि ये होता है। मसला ये होता है कि जो इत्मामुल हुज्जा है या जिसे कहते हैं कि बदीही चीज, एब्सोल्यूट रियलिटी, वो चीज अकल वालों पर काम कर जाती है। जो शयातीन के मस से और दज्जालियत के कुफर में लुथड़े हुए लोग होंगे वो सच्चों को कभी नहीं मानेंगे। यही तो हकीकत है, हमारा मानना है। ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आमद सानी में भी जो मुखालिफिन होंगे वो जिद पर अड़े हुए होंगे। मकसद कहने का ये था कि ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम, और मिर्जा साहब का ये बुनियादी प्रिंसिपल है, मिर्जा साहब ने ये बयान किया, मेरे पास इस पर दर्जनों हवाला जात हैं। बरूज के कॉन्टेक्स्ट में मिर्जा साहब ने अकली और मंतकी दलाइल दिए हैं कि क्यों ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ही नुसूस में और लिटरेचर में जिक्र मिलता है कि उन्होंने आना है, उनका नाम क्यों आया है। मिर्जा साहब ने इस पर दर्जनों दलाइल दिए हैं। उनमें से एक बड़ी वजाहत यह थी कि वो कहते हैं कि जैसे यूं समझें कि मिसाल के तौर पे ताहिर भाई आए हैं, ताहिर भाई का मिसाल के तौर पे किसी अहमदी से मुझे गिला है या किसी अहमदी से मेरा को फटा है जिसका मैं मसला हल करवाना चाहता हूं, तो मैं अब्दुल बड़ाई साहब को नहीं कहूंगा, मैं शार्प शूटर साहब को, खलीफा भाई को, डार भाई को, जायद अस्कानी भाई को नहीं कहूंगा, मैं ताहिर साहब से रुजू करूंगा, मैं राना साहब से रुजू करूंगा, क्योंकि ये अहमदी जमात से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरीके पर मसीहियों की, यहूदियों की इस्लाह करने के लिए, क्योंकि वो इस मामले में बड़े कट्टर और सख्त पाए जाते हैं, यही वजह है कि यहूदियों ने बड़ी तादाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। उसकी बुनियाद ये थी। तो उन पर हुज्जत तमाम करने के लिए मिर्जा साहब ये कहते हैं कि जिसकी कौम बिगड़ती है उस नबी की रूहानियत इस शराब में आती है और पनाह मांगती है, तलब मांगती है कि वो आए, और यही हुआ। खैर बहरहाल काफी बातें हो गई। वड़ैच साहब मैं इजाजत लूंगा। एक मिनट अभी भी नहीं, अभी नहीं यार मैं निकलने लगा था, काफी देरी हो गई यार। जी जी 2 मिनट सिर्फ। जी 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 एक पहलू इसमें और भी आप नोट कर लेना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल का जो टाइम फ्रेम है, अगर आप देखें उसके अंदर, तो वो अकेले नहीं है, उनसे पहले मसीह दज्जाल आया हुआ है जिसने खुद को मसीह करार दे दिया है। लोग उसको मानना शुरू हो गए हैं। उसने ना सिर्फ मसीह होने का दावा किया है, उसने खुदा होने का दावा किया हुआ। एग्जैक्टली द सेम रेप्लिकेशन जो कि बाइबल के अंदर आज ईसाई मानते हैं कि वो आया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो ईसा इब्ने मरियम भी हूँ, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए सारी चीजें पेश करूंगा और मेरे से ही तुम्हारी साल्वेशन है, मैं तुम्हें जन्नत भी दे रहा हूं, मैं तुम्हें दोजख भी दे रहा हूं। ये सारे हमें हवाले जात मिलते हैं। अच्छा मैं तो इतने बड़े दजल को काटने के लिए असल को उतारना सामने जरूरी है, उसके बगैर मसला हल नहीं होना। ये भी एक पहलू है। बिल्कुल बिब्लिकल, वैसे तो बिब्लिकल टर्म्स के ऊपर या बिब्लिकल टीचिंग्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं। बहरहाल ये टीचिंग्स मौजूद हैं कि कहा गया कि बथेरे तेरे नाम पर आते हैं, बथेरे तेरे नाम पर आएंगे, मगर ज़ाहिर बात है कि वही कायम रहेगा जिसके साथ ईमान होगा। तो ये इससे पता चलता है कि ये मामलात होंगे मसीहाई का दावा करने वाले। यहाँ एक नुक्ता रखना चाह रहा हूँ जो मैं कहीं मिस ना कर जाऊँ। अदनान भाई की बात, अदनान भाई ने कहा कि ये सहूलत पिछले लोगों को क्यों नहीं होगी, वो तो मैंने आपको बयान कर दिया कि ये सवाल नाउज बिल्ला फिर हर चीज के ऊपर उठाया जा सकता है, मगर यहाँ पर एक नुक्ता समझना जरूरी है, वो ये कि हमने लोगों को आंखों देखकर भी कुफर करते देखा है। तो ये कोई एज नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है कि कोई इंसान अपनी आंखों से देख रहा हो और कोई इंसान ईमान बिल गैब ला रहा हो, जिसको उमूमी तौर पर ईमान बिल गैब कहते हैं। मैं बाय द वे इसकी डेफिनेशन और करता हूं, मगर इसको सादा अल्फाज में समझे। मिसाल के तौर पर एआई का जमाना है, आज मुझे आप अपनी ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताएं, मैं समझ रहा था कि जब जब कैमरा तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वैसे वैसे चीजों के अंदर पुख्तगी आ रही है, सदाकत आ रही है, और उसके अंदर जो है स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी आ रही है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि जब से ये टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है, ये रिसेंटली तकरीबन कोविड के बाद, आप मुझे बताएं कोई वीडियो आप देखो, आप अपनी आंखों से देख रहे हो तो चीजों का आपको यकीन ही नहीं आता। कितनी वीडियोस ऐसी हैं जिसको आप देख रहे हो तो ये समझ के ये सही है, और बाद में पता चलता है नीचे उन्होंने अब जिम्मेदारी लगा दी है, उसको रेगुलेट किया है कि भाई बताओ ये एआई है। इससे पता चलता है कि कई चीजें आप अपनी आंखों से, कैमरे से रिकॉर्ड करते हो। सीसीटीवी की फुटेज यार एआई हो रही है, सीसीटीवी की फुटेज, खुदा दी कसम है। आप मुझे बताओ कि हकीकी, इसे कहते हैं कि ये एज ऑफ डिसेप्शन होगी, कुर्बे क़यामत के अंदर इस कदर दजल फैल जाएगा, इस कदर फ्रॉड आ जाएगा कि आपको यकीन ही नहीं रहेगा कौन सी चीज हक है और कौन सी बातिल है, आपके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाएगा।
اختتامی طور پر میں یہ چیز کہوں کہ لہذا یہ کہنا کہ کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یا کوئی اس زمانے کے اندر موجود ہوگا تو بھئی یہ ایج ہر بندے کو حاصل ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس میں کئی دفعہ آزمائش بھی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگوں نے معجزات دیکھے تھے, آپ کے نشان دیکھے تھے, آپ کی تعلیمات دیکھی تھیں, مگر آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے. اس لیے یہ کہنا کہ کسی کو کوئی زمانہ ملا ہے تو وہ فائدہ مند ہے, کسی کو کوئی زمانہ نہیں ملا تو اس کا کوئی نقصان ہو گیا. ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے, ایمان کا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہاں اس زمانے میں بھی جو ایمان لے کے آئیں گے وہ زیادہ بہتر ہوں گے, اور جو اس زمانے میں ایمان نہیں لے گا وہ بہتر نہیں ہوں گے. بہرحال غلطی کوتاہی معاف بھائی. عامر صاحب, عامر بھائی میرے سوال, میرا ایک سوال تھا اسے انٹرٹین کر کے جائے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یار جی بولے رہی جی. جزاک اللہ وحسن الجزا. دیکھیں مجھے, میں رحیل بھائی ایک معذرت چاہتا ہوں, میں جب کبھی آپ کی آواز سنتا ہوں نا, جب کبھی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نا مذاق کے موڈ میں ہیں. یہ ہوتا ہے. اب یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ کی غلطی نہیں ہے. کئی دفعہ لوگوں کی طبیعتیں, مثال کے طور پہ کئی لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ یار لڑتا ہی رہتا ہے, کئی لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ یار ہاں تو نہیں عامر صاحب اس بچے ہے کہ نہیں کا ایسا, سٹائل وہ اس کا نیچرل ایسا بلٹ ان سٹائل ہے, وہ لگتا ہے ایسا. تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر کبھی ایسا لگے تو. رحیل بھائی آپ بھائی ہیں, پلیز کریں بات. جی میں پھر اجازت. جی جزاک اللہ وحسن الجزا. میرا سوال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انہوں نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی, اور ام عیسیٰ کو بھی وحی کی, ام موسیٰ کو والدہ فرعون کی بیوی کو بھی وحی کی. آئی تھنک موسیٰ کی والدہ کو وحی کی علیہ الصلوۃ والسلام. جی کس طرح وحی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. جی یہ وہی وحی تھی جو عام پیغمبروں کو ہوتی تھی, یا اس کے لیے کوئی الگ سے پروٹیکٹڈ ایریا ہے, جو کہ حضرت مرزا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ وحی کا طریقہ کار جو بتاتے ہیں ڈفرینٹ, تو مطلب اس کا کیا کہنا چاہیے, کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اچھا, سورہ شورا میں رحیل بھائی یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے, مگر میں چونکہ یہ میری رائے ہوگی تو اس سے بھائی اختلاف کر سکتے ہیں. باقی علمی حضرات بیٹھے ہیں, زاہد بھائی بیٹھے ہیں, شارپ شوٹر صاحب ہیں, ڈار بھائی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس, جن کا مطالعہ ہے اور جو یہ چیز کرتے ہیں. وڈائٹ صاحب ماشاءاللہ چھپے رستم ہیں, نالج ان کے پاس بھی بڑا ہے, مگر انہوں نے پتہ نہیں کتنے لے کے جانا ہے. تو یہ عمومی طور پر ماڈریٹ کرتے ہیں انتظامی معاملات, مگر میں نے ان کو گفتگو کرتے سنا ہے. تو اچھا خاصا افضل وڈائٹ صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ مواد ماشاءاللہ پڑا ہوا ہے. تو ڈریں اس دن سے جس دن افضل وڈائٹ صاحب نے علمی موضوعات پر گفتگو کی, ساڑھی باری کوئی نہیں جانی, تو میں دس دیا. اچھا تو آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. رحیل بھائی یہ تفصیل طلب موضوع ہے. اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بشر کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے وحی کو مطلقاً ایکسپلین کیا ہے سورہ شورا کے اندر, ٹھیک ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان لبشرن. یہ الفاظ ہے, میں دکھاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الشورا کی آیت نمبر 51 میں, یہ بیسک پرنسپل ایکو ہوئی ہے مجھے بھائی. 51 میں سورہ شورا, سورت بن جائے گی یہ 42 اور ورس ہے 51. کسی کا مائک, او سوری میرا مائک نہیں, کسی کا مائک اوپن, کسی کا اوپن ہے. کتوں آ رہی ہے, مینو ہی آ رہی ہے کہ یار مائک تو سارے تو بند نے, ہون بند ہے, آپ ہی کی طرف سے آ رہی ہے. ویسے میری طرف نہیں آ رہی ہے. رحیل بھائی کا کھلا ہے, رحیل بھائی کا. وہ عامر بھائی آپ اپنا میوٹ کریں ذرا, عامر بھائی آپ اپنا میوٹ کریں ذرا, ایک منٹ. عامر بھائی اپنا میوٹ کریں ایک منٹ. اب آواز ریپیٹ ہو رہی ہے, اب کسی کو ڈبل آ رہی ہے؟ نہیں یہ عامر صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. یہ عامر بھائی آپ کی اپنی طرف سے نہیں اب تو نہیں آئی. اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, چلو شکر ہے. میں بس جانے والا تھا, میں نے کہا یہ تھے انما الاعمال بالخواتیم, خاتمے دے اوتے ایکو ہو گئی تے رولا پی گیا. اچھا میں تیزی سے, سورہ شورا چیپٹر 42 ہے, ورس ہے 51. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مطلق پرنسپل ہے, کیٹاگوریکل جنرک پرنسپل. اللہ فرماتے ہیں وما کان لبشر, کسی بشر کے لیے یہ ہے ہی نہیں, ان یکلمہ اللہ, کہ اللہ اس سے کلام کرے, الا مگر, اسے کہتے ہیں کلمہ حصر, یعنی اس کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کس صورتوں میں, الا وحین, مگر وحی کے ذریعے, او من وراء حجاب, یا پردے کے پیچھے سے. تیسرا او یرسل رسولا, یا اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتے ہیں, کسی میسنجر کو بھیجتے ہیں
یعنی ملائکہ کی صورت میں، فیوحی بِإِذْنِهِ، تو وہ پھر اس پر وحی کرتے ہیں اللہ بِإِذْنِهِ، اپنی مرضی سے، یا وہ جو میسنجر ہوتا ہے وہ وحی بھیج دیتا ہے، پیغام دے دیتا ہے اللہ کی مرضی سے، ما یشاء، جو اللہ نے چاہا ہوتا ہے، انہ علی حکیم، کہ بے شک وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کہا بشر سے اللہ کلام نہیں کرتا مگر ان 3 صورتوں سے۔ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ما کان علی نبی، بلکہ لکھا ہے بشرن۔ اس سے ایک نقطہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کو ان 3 طریقے سے اپروچ کرتا ہے اس کی بشریت کے وجہ سے۔ یا وہی بھیجتے ہیں، وہی کہتے ہیں ڈائریکٹ اشارہ ہونا، شرح صدر ہونا، دل میں القاء ہونا، من وراء حجاب، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا، کسی سورس کو، کسی سبب کو استعمال کیا جائے اپروچ کے لیے، یعنی کسی دنیاوی فزیکل چیز کو، او یرسل رسولا، یا ایسٹرل اور کازمک انرجی کو استعمال کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں آسان لفظوں میں ملائکہ، فرشتوں کے تھرو۔ یہ 3 طریقے ہیں اپروچ کرنے کے، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وحی کے تھرو، انڈائریکٹ برائے جاب، یا یرسل رسول ملائکہ کے تھرو، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اس کا نقطہ آپ سمجھے کہ ما کان علی بشرن دوسری بار سورہ آل عمران 79 میں استعمال ہوا ہے، جس میں کہا ما کان علی بشرن ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بشر کے ساتھ کلام، یا پھر بشر کو نبوت اور حکمت اور کتاب دی جاتی ہے، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ تو رحیل بھائی، اس کو تقسیم آسان لفظوں کے اندر اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو اللہ، عامر بھائی میرے خیال سے آپ میرا سوال نہیں سمجھے۔ عامر بھائی میرا سوال صرف اتنا تھا، موسیٰ، عیسیٰ اور شاید علیہ السلام، ان کو کیسے وحی کی گئی؟ اگر یہ آپ ڈفرینٹ طریقے بتائیں گے تو حضرت مرزا صاحب نے بھی تو یہی کیا۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وحی کے الگ الگ طریقے کار بتاتے ہیں، تو پھر ان کی کیا غلطی ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ میرا نقطہ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے آپ چونک جائیں اس چیز کو سن کے۔ میری نظر میں کیا اللہ تعالیٰ آج انسان پر وحی کرتے ہیں، یا نہیں، وحی سے زیادہ بہتر ورڈ ہوگا، سنیں ذرا، زیادہ براڈر امبریلا ٹرم استعمال کریں، کیا اللہ تعالیٰ بشر سے کلام کرتے ہیں آج؟ یس کرتے ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ کئی شوق ہوئے ہوں جن کو نہیں پتا، یہ میرا عقیدہ ہے، آج سے نہیں ہے، قرآن پڑھا ہے تو میں نے یہ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بشر سے کلام کرتے ہیں؟ جی ہاں، یس، ان کیپٹل، یس، YES، یس کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے کہیں مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، مرزا صاحب سے اختلاف یہ تھوڑی نا ہے کہ مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، یعنی مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے تو جی نہیں، جی مرزا صاحب غلط ہیں، اس لیے نہیں۔ 2 چیزوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایسے ہی ہے کہ کیا کوئی انسان پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ جی ہاں بن سکتا ہے۔ کیا رحیل احمد صاحب پرائم منسٹر ہیں؟ سوری، نہیں، رحیل صاحب یہاں غلط ہیں، وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ دیر آر 2 ڈفرنٹ تھنگس بھائی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جن بنیادوں کے اوپر دعویٰ جات کیے ہیں وہ شواہد اور نظائر کی صورت میں پورے نہیں اترتے۔ کوئی بھائی برا نہ مان جائے، میں اپنا عقیدہ ظاہر کر رہا ہوں، میں کوئی سخت الفاظ نہیں بولوں گا۔ میری نظر میں وہ ان چیزوں پر پورا نہیں اترتے، اور وہ مجھے حق ہے، میں ان کو غلط، آپ ان پہ ایمان رکھ سکتے ہیں۔ مگر کیا اللہ اپنے بشر سے کلام کرتا ہے؟ یس کرتا ہے۔ اب بشر سے کلام کرنے کے اس نے 3 طریقے بیان کیے ہیں، ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک جگہ پر نہ نبوت نہ رسالت کی پابندی ہے ہی نہیں، سمپل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے ہر نفس کے اندر الہام کر دیے ہوئے ہیں، ودیت کر دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، اس کے اندر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے کہ فجور کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، وتقواها، اور اچھائیاں کیا ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دونوں رستوں کو دکھا دیا۔ جب انسان کو بنایا نا، دونوں رستوں کا، گڈ اور ایول، اس کے اندر ڈال دیا۔ اب اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو اچھے کی طرف چل پڑے چاہے برے کی طرف چل۔ یہ بیسک انسٹنکٹ ہے، ہیومن بیہیویئر، ہیومن انسٹنکٹ ہے، نیچر ہے، جو آپ کو بتاتی ہے کہ کیا چیزیں غلط ہیں، جن کو کہتے ہیں یونیورسل مورالٹیز، ٹھیک ہے نا، مستقل اقدار۔ تو رحیل بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں یا آپ ہی کیوں نہ ہوں، یہ سنیں، آپ ہی کیوں نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ بھی اپنے طریقے سے کلام کرتا ہے اور آپ کی شرح صدر کرتا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ جزاک اللہ وحسن الجزا، جزاک اللہ وحسن الجزا۔ تو اللہ تعالیٰ جب شہد کی مکھی کو وحی کر سکتا ہے تو حضرت مرزا صاحب پہ کنڈیشن کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ حضرت مرزا صاحب کو بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ پاسبل ہے۔ مجھے آپ پش کر رہے ہیں، میں نے امکان، مجھے آپ پش کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا جو احمدی دوست بیٹھے ہیں وہ کہیں کہ یار ایوری تھنگ از پاسبل۔ عامر صاحب، سب کچھ ہو سکتا ہے۔
एवरी देयर इज अ शायद डिफरेंस की मक्खी को हो सकती है वही, तो अदर मिर्जा साहब को क्यों नहीं हो सकती? उन पे कंडीशन क्यों लगा रहे हैं आप? मैंने कब का, चलें ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ऐसे करते हैं कि आप मिर्जा साहब की एक पेशगोई मैं लेता हूँ, अगर वो सच्चे हैं तो, अगर अल्लाह ने उन पर वही की थी ना, मुझे पता आप ये करना चाह रहे हैं, इसीलिए रुक जाएं, मैं जाना चाह रहा हूँ, आप ना करें। अहमदी हजरात बैठे हैं, प्लीज़ उन दोस्त आप बैठे हैं, उनके साथ बात कर लेंगे। मैं एक मुद्दे पर आया था, बात आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला हर इंसान के साथ मुकालमा करते हैं अपने अंदाज में। हर इंसान इस इम्कान पर जीता है, अल्लाह उसकी रहनुमाई करते हैं। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा करते हैं, युफ़क्किहु फिद्दीन, उसको दीन में समझ देते हैं। कैसे देते हैं? शरह सदर करके, इल्का करके, इल्हाम के थ्रू, ख्वाब के थ्रू। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया सही बुखारी में कि लम यबक़ि मिनन नबुव्वात इल्लल मुबश्शरात। आपने फरमाया मल मुबश्शरात। साहबा ने पूछा क्या अल्लाह के रसूल मुबश्शरात क्या है? आपने फरमाया अर्रुया सालिह, ठीक है ना, रुया सालिह, किसी नेक आदमी का ख्वाब। अब नेक आदमी का ख्वाब मुझे क्या कहता है, आपको क्या कहता है? अब ताहिर साहब को ख्वाब आया है तो ताहिर साहब के लिए खैर की बात होगी, मैं तो नहीं कुछ कह सकता, मैं ताहिर साहब को ना गलत कह सकता हूँ ना सही कह सकता हूँ। बहरहाल खैर, बहरहाल मैंने अपनी बात रख दी। एक है इम्कान, किसी चीज़ का पॉसिबल होना और किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दुनिया एग्जिस्ट करती है प्रैक्टिकली, ये दुनिया जा सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मगर ये दो अलग चीज़ें हैं। जज़ाकल्लाह जी, मैं इजाज़त देता हूँ, बड़ा बहुत शुक्रिया। जी ताहिर साहब बोलना चाह रहे हैं, हो सकता है शायद आपके इंटरेस्ट की कोई बात हो। जी ताहिर साहब। नहीं, मेरा सवाल मुतमईन नहीं, वराई साहब मुझे मुतमईन नहीं कर सकते। आमिर साहब राहील सुकून कर ला यार, आपको वराज साहब मुतमईन करेंगे। वराज साहब ने कैप्सूल रखा हुआ है, वो आपको मुतमईन करेंगे। मैं बिल्कुल। ताहिर जी आप बोले प्लीज। कि हमारा ब्राड में जनरली, क्योंकि मौजूद सुखन मिर्जा साहब और उनकी जमात होती है। अच्छा ताहिर साहब प्लीज आप जारी रखिएगा, मैं निकल कर सुनूंगा ताहिर साहब को, मगर सुन के जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? वराज साहब, जगह मेरी, सबको सलाम, गलती कोताही माफ, तमाम दोस्तों को सलाम जी, अल्लाह हाफिज। ताहिर साहब प्लीज, सॉरी। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि चूंकि जो हो आमतौर पर ये होता है कि मौजूद सुखन जो होता है वो मिर्जा साहब ही होते हैं, उनकी जमात होती है, उनके दावाजात क्या हैं, वो उनके बाद ये बात मुकम्मल नहीं हुई, वो बात मुकम्मल नहीं, यानी तनकीद होती है जो कि हर एक का हक है। मैं तनकीद को एक इल्म की राह में एक लाजमी सीढ़ी समझता हूँ कि उसके बगैर आप कोई तहकीक का अमल कर सकते ही नहीं, तो वो बात दुरुस्त है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि जो अहमदी, जो मैं समझता हूं मिर्जा साहब का क्या दावा है, उसका भी कभी कभी जिक्र हो जाए। मिर्जा साहब का जो मैं समझाऊं, जो आम जो वजह तनाज़ा होते हैं, ख़त्म नबूवत, वफ़ात मसीह, हयात व वफ़ात मसीह, ये दो मौज़ूआत ऐसे हैं जो एक तनाज़े का बायस बनते हैं, और ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत को मौजू बनाया जाता है। अब बात यह है कि एक तरफ ये अकायद हैं कि तमाम अंबिया अपनी अपनी कब्रों में दुनियावी जिंदगी की तरह जिंदा हैं जिस्म समेत, और वो अपने नमाजें अदा करते हैं और दूसरे अमल करते हैं। ये एक अकीदा है, मैं गलत या सही पर बात नहीं कर रहा। जी ताहिर साहब सिर्फ 5 सेकंड यहाँ पे रुकिएगा, मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। अच्छा, नीचे कमेंट्स में इश्तियाल अंगेजी जारी है माशाल्लाह, और मैं अपील बार बार लिख के भी करता हूँ कि माकूलियत का बरकरार रखें। दूसरा ये कि इस सेशन में जब से मैं एक्टिवली इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, हमने थ्रू आउट ये देखा है कि माकूलियत जो है ओवरऑल प्रिवेल कर रही है। डिस्कशंस में कोई प्रोवोकेशन किसी तरफ से भी नहीं हुई, और इसी तरह से जारी हम रखना चाहते हैं। गुजारिश ये है कि जब हम दूसरे को प्रोवोक करेंगे तो वो फिर हमें पोक करेंगे, ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हाथ दो उन्होंने भी लगे ने ते पैर भी लगे ने, जाहिर है। अब ताहिर हमजा जहाँ पे मौजूद हैं,
انہوں نے کامنٹ اوپر کامنٹ لائن میں اگر جا کے کوئی براؤز کر کے اوپر دیکھ لے اسکرول کر کے تو ان کا کامنٹ بھی میری طرف توجہ میرا نام لکھ کے انہوں نے توجہ دلائی ہوئی ہے. اور میں خود بھی چونکہ جاگ رہا ہوں, میں نے پرو ایکٹیولی آپ کے توجہ دلانے سے پہلے طاہر امجد صاحب آئی ہیڈ آلریڈی ٹیکن دا ایکشن. بالکل میں اس شخص کو ایبسولوٹلی ریموو کروں گا جو پرووک کرے گا. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, وہ چاہے شارپ شوٹر کے اوریجنل سیشن میں ہو جہاں پہ اس نے بھی لانچ کیا ہوا ہے یہ نیو انیشیٹو, یا یہ راہیل بچہ ہے, یا میں یہاں بھی ہوں گا. میں بالکل اس چیز کو انفورس کروں گا چاہے جس بھی براڈ کے اوپر میں ماڈریٹر ہوں. تو خلیفہ وقت صاحب میں نے آپ کو ریموو کیا ہے, آپ نے پرووکیشن کی ہے ایبسولوٹلی. یہ اٹ شوڈ بی پارٹ آف دا پاسٹ, یہ ماضی کا حصہ ہونا چاہیے, یہ حال کا حصہ اور مستقبل کا حصہ نہیں ہوگا ڈسکشنز میں کہ ہم لوگوں کو پرووک کریں بہانے سے ان کے مذہب کی, ان کے اکابر کی تضحیق کر کے. یہ ایبسولوٹلی زیرو ٹالرنس ہے. میرے اوپر آپ 6 فتوے اور لگائیں, مجھے مرزائی کہیں یا مجھے آپ ترزائی کہیں یا ہندو کہیں, جو مرضی ہے کہیں, میں اس چکر سے باہر ہو گیا ہوں. آپ نے مجھے آزاد کر دیا, اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا تھا, میں نے کچھ عرصہ اس قید خانے میں گزارا ہے, اب میں پھر آزاد ہوں. تو مجھے یہ بالکل نہ کوئی پڑھائے کہ میں نے کیا کرنا ہے. معقولیت ہوگی, ان فیکٹ سب کو ہم انسان سمجھیں گے ایز لانگ ایز ایم ایئر. تھینک یو. جزاک اللہ. دیکھیں گفتگو کا مزہ ہی اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب آپ باہمی احترام کے ساتھ ڈیسنٹ طریقے سے لاجیکل ریشنل بات کریں. اختلاف رکھنا, اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ افضل وڑائچ صاحب یا شارپ شوٹر صاحب یا دوسرے وہ اسی طرح سوچیں جس طرح میں سوچتا ہوں, تو یہ میری غلط فہمی ہوگی. اسی طرح ان سے بھی یہ توقع ہے کہ میں جب اعلان کہہ چکا ہوں کہ میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں, خلافت سے وابستہ ہوں اور یہ میرا تعلق ہے, تو انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے کہ بھئی میں جس طرح سوچتا ہوں وہ اس سوچ کا دھارا مختلف ہے جو افضل وڑائچ صاحب سوچتے ہیں یا شارپ شوٹر صاحب سوچتے ہیں یا دوسرے غیر احمدی دوست سوچتے ہیں. تو ایک دوسروں کی سرحدوں کو تسلیم کر لینا ہی امن کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. اگر آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان کا وجود ہے, اس ریالٹی, اور ہندوستان کا وجود ہے, تو سرحدوں کا تعین نہیں ہو سکے گا. جب سرحدوں کا تعین ہو جائے تو اس کے بعد ہوتا ہے سرحدوں کا احترام کرنا. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن کیا ہر وقت جنگ جاری رہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے. ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکتے ہیں. We can agree to disagree, لیکن اگریشن دکھانا, دوسروں کے ملک کی, دوسروں کے نظریے کی توہین کرتے رہنا اور اسے اپنا حق سمجھ لینا, یہ مطلب it should be past. We should grow up already. Absolutely. We should show some maturity. Absolutely. کہ enough is enough. میں نے آپ کو بریک لگا کے توجہ آپ کی ہٹا دی آپ کی اوریجنل مضمون سے. آپ بات کر رہے تھے میرا خیال ہے انبیاء کے قبروں کے ضمن میں شاید. جی ہاں جی, وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف یہ نظریہ ہے, میں غلط یا صحیح کی نہیں بات کر رہا, کہ سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی کی طرح, میں اس کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں, جس طرح دنیاوی زندگی اسی طرح زندہ ہے, اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں اور ان کے دلائل رکھتے ہیں. ایک طرف یہ ہے, اور خاص طور پر باقی تو قبروں میں زندہ ہیں, لیکن چند ایک انبیاء ایسے ہیں جو جسم کے ساتھ آؤٹ آف گریو زندہ ہیں. ان میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں, جناب الیاس علیہ السلام ہیں, جناب خضر علیہ السلام ہیں جنہیں لوگ بعض ولی کہتے ہیں, جناب ادریس علیہ السلام ہیں. چار انبیاء تو یہ واضح ہیں کہ یہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ایک طرف یہ عقیدہ ہے, اور پھر منتظر بھی ہیں. ایک طرف ختم نبوت کا عقیدہ ہے, یہ ہے حیات و وفات مسیح کا. مرزا صاحب کو میں کیوں پسند کرتا ہوں کہ مجھے مرزا صاحب کا یہ عقیدہ یا نظریہ جو نچوڑ میں نے سمجھا ہے کہ آپ
कैटेगोरिकली ग्रेजुअली आप तरबियत करते हुए आप ये फरमाते हैं कि हकीकी नबूवत, और ये कान खोल कर हमें सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, इख्तलाफ करें वो अलग बात है। हकीकी नबूवत आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुई और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुई। अब नबूवत बकुली बंद है, और वड़ाई साहब नोट कीजिएगा, ये बकुली बंद ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये मिर्जा साहब के अपने अल्फाज हैं कि नबूवत बकुली बंद है, यानी कैटेगोरिकली बंद है। अब कोई जदीद या कदीम नबी नहीं आ सकता। एक तरफ ये है, तमाम खिड़कियां बंद हैं सिवाय सीरत सदीकी की, और उसका खुलासा मिर्जा साहब ने खुद बयान कर दिया है। और गैर हकीकी, मजाजी, गैर मुस्तकिल, जिल्ली, बरूजी, उसका सारा कुछ बयान करने के बाद यानी फिना फिर रसूल, जिसमें अपना नफ्स शामिल नहीं। अब एक तरफ ये नजरिया है कि तमाम अंबिया भी जिंदा हैं, और चार अंबिया जमीन के ऊपर जिंदा हैं, और दूसरी तरफ ये अकीदा है कि तमाम अंबिया फौत हो चुके हैं, अब कोई जदीद या कदीम नबी नहीं आ सकता। मैं ये समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत का ये जो तसव्वुर है, अकीदा है, ये ज़्यादा करीबुल क़यास भी है, मंतक भी है, रैशनल भी है, और फिर अल्लाह ताला का जो पैगाम मिलता है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को हम पर पसंद किया है, दीन मुकम्मल हो गया। तो मैं तो मिर्ज़ा साहब के अब अगर कोई, अब दो कैफियत होती हैं कि मिर्ज़ा साहब की दुश्मनी में आप उन पर हज़ारों बुहतानात लगा दें, उन्होंने खुदा होने का दावा किया, खुदा के बेटे होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया, ये किया वो किया, या आप उनके इश्क मिर्ज़ा में मुब्तला होकर उन्हें जो मर्जी बनाना चाहें। मैं ये समझता हूँ कि इश्क में या बुग़्ज़ में मुब्तला होकर आप उन पर जो मर्जी इल्ज़ाम लगाते जाएं, तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए कि जो मिर्ज़ा साहब ने कहा है। मैं मिर्ज़ा साहब को जब कहता हूँ कि मुजाहिद आज़म, वड़ाई साहब मैं उनको मुजाहिद नहीं कहता, मुजाहिद आज़म ख़त्म नबूवत, तो मेरे पास दलाइल हैं। अब उनके मुकाबले वड़ाई साहब जो ख़त्म नबूवत के नारे लगाते हैं, उनसे संजीदा सवाल करने हैं, क्या आज ये जून 2026 को वो दुनिया में कहीं या कायनात में कहीं किसी नबी, सच्चे नबी को मानते हैं? तो उनका जवाब होगा यस। मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा नहीं। अब ख़त्म नबूवत का खादम कौन है? और मैं फिर जो भी अकीदा रखते मैं उससे इतराज़ नहीं कर रहा, वो उनका हक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत का जो बेहतरीन मफ़हूम मिर्ज़ा साहब ने बयान किया है, मैं उसका एक खादम होने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं कहना आज बड़ाई साहब तुसी जेड़ा ना मेरे लो बहुत बड़ी मुबारकबाद मुझसे क्यों तो आमर हक साहब भी जी थैंक यू। इंतहाई बरादराना माहौल है और एक समझण समझाण दा जेड़ा ये माहौल है, होना ही ये चाहिए खादम भाई। एक देखो ना, ये भी मैं ना लख लानत है कि जे नॉर्मल गलबात करने ते भी सानू मुबारकबाद चाहिए। नहीं वो मतलब हालात इस लेवल ते साडा इखलाकी मायार इन्ना गिर गया है कि असी नॉर्मल काम करिए तो लोग सानू मुबारक देन आ रहे हैं कि यार तुसी तो बड़ा चंगा काम कर रहे हो। चंगा काम को नहीं, नॉर्मल काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, पर जेड़ा क्रेडिट किसी का है उन्होंने देना चाहिए। मैं इंतहाई जेड़ा ना अज मेरी दिली खुशी हुई है, मतलब कि तुसी एक अच्छी काविश है, अल्लाह ताला तुहानू इहदे कामयाब रखे आइंदा भी। थैंक यू मैडियर, थैंक यू। लेकिन शयातीन बहरहाल सिर चुकते ने, शयातीन विचों मतलब कि वो ठोंगे मार रहे हैं। वो कोई नहीं, उन्हें भी तो सब चोला पा के किते अपना काम मुखाना हुंदा है। अल्लाह। अच्छा गल है थोड़ी जी मैं अर्ज करांगा
ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਮੁਗਾਲਤੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਗਾਲਤੇ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਜੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਕਲਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਤੀਉल्लाह ਵਾਤੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। थैंक यू डियर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब बोले, आप बात करना चाह रहे हैं? सिर्फ इतनी अर्ज करना चाह रहा हूँ, हमारे कुछ दोस्त हैं वो ख्याल करते हैं कि ख़त्म नबूवत का जो बेहतरीन अक़ीदा है वो हमारा है। अच्छी बात है, इसमें कोई अर्ज नहीं है, लेकिन ख़त्म नबूवत के साथ ही फ़ौरन इजराए नबूवत भी कर देते हैं। और उनके इकरार या इनकार की इसलिए अहमियत नहीं होती कि जो बानी जमात अहमदिया है उन्होंने खुद फरमाया है कि मेरा हलाक ना होना 23 साल तक मेरी नबूवत की दलील है। और अगर कोई दुश्मन ये समझता है कि इसके लिए शरई नबूवत होना चाहिए तो वो भी हमारा मुखालिफ जो है वो मुजरम है, क्योंकि हम तो शरई नबी भी हैं, क्योंकि हमारी वही में इल्हाम में शरीय अमर और नही दोनों मौजूद हैं। तो अब इस मजमून को अगर समझ लिया जाए तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इकरार और इनकार दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और जब इकरार और इनकार साथ साथ चल रहा हो तो वो बात वाज़ेह नहीं होती, बल्कि वो बात लपेटी हुई होती है, आपने उसको मुलम्मा कारी की होती है, और इसी को हम कहते हैं धोखाधड़ी। ये बेसिकली एक धोखाधड़ी का सिस्टम है कि मेरा नबूवत का कोई दावा नहीं, और अगर कोई ये कहे कि 23 साल शरी नबी के लिए उसकी इशारा कटनी चाहिए तो वो भी मुजरम है, क्योंकि मेरी वही में अमर भी है और नहीं भी। इतनी लंबी बात इतनी काफ़ी है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, खैर खैरियत। आप भाई कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। हजरत कहाँ होते हैं, नजर ही नहीं आते आजकल आप, काफी दिन हो बस जी ये सुनने में बस एक ब्राड पे, दूसरी ब्राड पे, तीसरी पे झगड़ा, चौथी पे झगड़ा, पांचवी पे झगड़ा। कहीं हमें दिल करता है कि कोई अच्छी बात हो या कोई सुने या कोई प्यार मोहब्बत की, वो जगह मिलती नहीं है। अब क्या किया जाए भाई? बस आजकल पता नहीं
शरपसंदी जो है ना हर तरफ वाकई फैली हुई है, लेकिन और बहरहाल आज आप लोग ऐलान कर रहे हैं, पता नहीं अभी ये इस ब्रॉड पे आप लोग ऐलान कर रहे हैं कि कोई अभी अमन सुकून है, प्यार मोहब्बत है, अच्छी हुई है, बस खुशी कोशिश कर रहे हैं, दरमियान में कुछ शयातीन आते हैं, वो हमलावर होने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हम सो फार तो पसपा कर रहे हैं। नहीं आप बात करें किसी भी मौजूद के ऊपर जो भी जज़ाकल्लाह। आपके मैं बस यही है कि इंसान कोशिश करता रहे अच्छाई के लिए या अच्छी बात के लिए, अच्छे पैगाम के लिए। आप जो है ना जदोजहद ज़िंदगी तो, और ये मकसद ही है अपने नफ्स के साथ लड़ना, और फिर बाहर बुराई के साथ लड़ाई है सारी ज़िंदगी। और उसमें है कि एटिकेट्स हैं, तरीके हैं, अखलाक के अंदर है सारी बातें होती हैं कि आपने झगड़ा नहीं डालना, ऊंची आवाज़ नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करना, दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। तो इस उसके साथ जो जद्दोजहद है ना, वो जो भी वो कर रहा है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। बस इतनी सी बात है। जो कोई बदज़बानी कर रहा है, नफ़रत कर रहा है, दूसरों के अकाबरीन पे हमले कर रहा है, और वो ये भी साथ कहे कि हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं, किसी बड़े मकसद के लिए हैं, तो ये तो फिर अबस बातें हैं। हाँ, जिसके पास बड़ा मकसद होता है उसके साथ जो है ना अच्छे अखलाक और इस्लाम की जो तालीम है और इस्लाम का जो फैलाव है, उसका तो तरीक़ेकार ये है कि आप ऐसे अखलाक से बात करें कि आपकी ब्रॉड पर लोग जौक दर जौक आएँ। भाई जो भी बात कर रहा हो, अगर वो इस्लाम के उस पे बोल रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे चल रहा है, तो ये तो अमर है कि वो कामयाबी है और मजबूत पैगाम है, और उसकी तरफ लोग खिंचे चले आते हैं। देखा आपने 1400 साल की तारीख उठा लें भाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द कैसे लोग खिंचे चले आए, और कैसे वो दुनिया के बदतरीन लोग थे, फिर अल्लाह ने उनको पाक किया और वो दुनिया के बेहतरीन नमूना बन गए और खिंचे चले आए। और आगे फिर उम्मत के अंदर जैसे भी जिसने भी अच्छा अमल किया उसके इर्द गिर्द लोग जो है ना खिंचे चले आए और पाकीज़गी इख्तियार की और नफ्स की जो है ना वो पाकीज़गी की, और ये अमल चलते हैं और उनके अखलाक अच्छे हो जाते हैं, उनसे अच्छी खुशबू आने लग जाती है, उनके अमल से, उनकी बातों से, उनके चेहरों से, उनके उठने बैठने से, उनके तौर तरीक़ों से एक ऐसी अच्छा माहौल कायम होता है। अगला भी मजबूर हो, अगले को फिर दलील भी नहीं चाहिए होती है, वो सिर्फ यही देखता है कि ये जो इसने आला अखलाक अपनाए हैं तो ये ज़रूर जो है ना ये सच्चाई है। बस उसे फिर कोई ज़बर ज़ेर और उसकी वो नहीं पड़ती कि ज़रूरत नहीं पड़ती और तहकीक की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दिल मोह लेती हैं बातें। कुछ तो देखें ना कि अल्लाह के प्यारों के चेहरे देखकर, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, सिर्फ उनके चेहरे देखते हैं, अगर नज़र पड़ती है तो उससे उनकी धुलाई हो जाती है, उनके दिल साफ़ हो जाते हैं कि भाई ये देखो खुदा जो है उनमें बोल रहा होता है, उनके चेहरों में खुदा नज़र आ रहा होता है। तो यही बातें होती हैं। अब पता नहीं सारे लगे हुए हैं इतने एक दूसरे के साथ लंबी लंबी बहसें, घंटों घंटों की गिले शिकवे, परेशानियां, एक दूसरे, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे वो कह दिया, उसने ये कर दिया, इनमें दिन रात टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और अल्लाह के बंदो प्यारो, थोड़ी सी ज़िंदगी है, जल्दी जल्दी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर लो, और एकदम आपने इम्तिहान के उसमें पहुंच जाना, अदालत लगने वाली है, और उसमें आप कहेंगे कि जैसे हम सफ़र में दरख्त के नीचे बैठे थे ना एक लम्हे के लिए, मुसाफिर जाता है, सांस लेता है, फिर सफ़र इख्तियार करता है, वो एक लम्हा है बस। सारी ज़िंदगी आपकी 60 70 80 90 100 साल की ज़िंदगी गुजारेंगे ना जब आप, वो एक लम्हा लगेगा, गुजर जाएगी। और कितने धोखे में हैं और ख़सारे में कि किन बातों में हम वक्त ज़ाया करते हैं, बजाय उसके कि कुछ कमाई, अच्छी कमाई करें, एक दूसरे से मुस्करा के देखें, एक दूसरे के साथ अच्छी बात करके एक दूसरे को खूबसूरती के अल्फाज के तोहफे दें, और जो है ना कामयाबी लें, अमन अपने अंदर भी कायम करें और बाहर भी कायम करें। तो प्यारे भाइयों, इस तरफ जो है तवज्जो हम अगर कर लें तो बड़ी अल्लाह ताला तौफीक दे हमें और सबको भाइयों। थैंक यू नज़ीर भाई, थैंक यू नज़ीर भाई। अच्छा, नीचे कमेंट्स चूंकि स्पेसिफिकली हमारे 3-4 भाइयों ने मुझे टैग करके लिखे हैं, मैं आपको वजाहत भी पेश कर देता हूँ। देखें, कमेंट कर रहे थे खलीफा वक़्त साहब, उन्होंने अननेसेसरी वर्डिंग इस्तेमाल की है, गैर ज़रूरी टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जो कि मौजू नहीं है। अब ताहिर अमजद साहब हैं, मैंने खलीफा वक़्त को रिमूव कर दिया माइक से, उसी लम्हे ताहिर अमजद साहब का कमेंट मेरा नाम लिख के उन्होंने कमेंट लिखा हुआ है। देखें, अभी मौजूद है लाइव, ये ब्रॉड अभी चल रही है, स्क्रॉल करें ऊपर जाके देखें, ताहिर अमजद साहब का कमेंट मेरा नाम लिख के। इसका मतलब है
کہ جو چیز میں نے ایک وقت میں نوٹ کی ہے طاہر امجد نے بھی اسی وقت کامنٹ لکھا ہوا ہے، یعنی دو لوگوں نے سیم چیز نوٹ کی ہے. اب دو لوگ ایک وقت میں غلط تو نہیں ہو سکتے نا. خلیفہ وقت صاحب نے لکھا ہوا ہے میرے بارے میں میرے کمنٹ کا جواب دیتے ہوئے کہ جھوٹ. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز میں نے بھی وہی چیز نوٹ کی ہے، طاہر امجد صاحب نے بھی وہی چیز نوٹ کی ہے، اور انہوں نے ڈاکومنٹ بھی کر دیا لکھ کے، اور انہوں نے باقاعدہ وارننگ دی ہے، انہوں نے تھریٹ لکھا ہے کہ ہم اسی طرح سے جواب دے سکتے ہیں اسی زبان میں جس طرح سے ہمیں مخاطب کیا جائے گا. بات سمجھ آئی؟ تو اگر ہم ادھر جائیں گے تو پھر جس طریقے سے وہ جواب عبداللہ صاحب دیں گے نا، آپ کو منظور ہے کہ وہ جائیں سیدھا؟ اگر مرزا صاحب کو کذاب اور دجال ہماری طرف سے بولا جائے ان پرووکڈ ان نیسیسری، پھر وہ اس کا جواب دیں. عبداللہ صاحب آپ سن رہے ہیں، فیصل ڈار صاحب آپ بھی، اور آپ اور ایک اور بھائی نے بھی نیچے جنہوں نے حافظ توصیف صاحب، میں تینوں کو نام لے کے ایڈریس کر رہا ہوں آپ کو. آپ سمجھتے ہیں پھر جائز ہے کہ وہ جہاں تک وہ پہنچیں گے اس جواب کو دینے میں؟ تواڈے واسطے تینوں واسطے ہو سکتا ہے جائز ہوئے، میرا عقیدہ نہیں جی اس لیول تے پہنچیا کہ میں انہاں کماں نو جائز سمجھا. اس واسطے خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف کرو تے نہ لوکاں نو اس لیول تے پرووک کرو. پہلا نہ پرووک کرو کہ تسی ریزن کریٹ کرو تے پھر اسی دیٹ از رانگ. دیٹ از سر میں جو بھی مینوں کرنا پوے میں الٹا لٹک جاؤں گا، لیکن میں کسی نو اے موقع نہیں دیاں گا کہ مینوں کوئی گال کڈے، ماں بہن دی گال کڈے. میں اس جگہ تے نہیں جاؤں گا بھائی.